السلام علیکم everyone. This is Khizr from IMS Discussion Forum. آج کا ہمارا کریٹیکل انالیسس کا سیشن جو ہے طاغوت ورسز توحید پہ ہے، جس کے اسپیکر ہیں ڈاکٹر وسیم. عثمان سلائڈ شیئر کر لیجیے گا پلیز، تاکہ ڈاکٹر وسیم اسٹارٹ کر سکیں. ایک اناؤنسمنٹ ہے کہ اپنے ہینڈ سارے لوور رکھیں. پریزنٹیشن کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ کیو این اے اسٹارٹ کیا جائے گا. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے، کلیئر آ رہی ہے. اوکے گڈ. اچھا جی، تو لیٹس اسٹارٹ دس سیشن. طاغوت ورسز توحید، یہ نام اس لیے ہے کہ مجھے ایکسپلین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ورڈ کتنا زیادہ وائرل ہو چکا ہے، اور لہٰذا اس کی ایک خاص کانٹیکس میں ایکسپلینیشن ضروری سمجھ رہا تھا. تو دیٹس وائی وی ارینج دس سیشن. نیکسٹ سلائڈ پہ جائے گا پلیز. جی نیکسٹ سلائڈ. اوکے اچھا، نو سوری، ہاں یہ والی. اوکے تو بفور آئی ایون گو ٹو ایک انالیسز اور اس میں جائیں ہم، سب سے پہلے میں ایک کانسیپٹ آپ کو کلیئر کرانا چاہتا ہوں. یہ بیسیکلی ایک ڈیفینیشن ہے جو کہ امریکن جرنل آف پرسنالٹی اینڈ سوشل سائیکالوجی میں آئی تھی، اور یہ ڈیفینیشن میں نے وہاں سے لیا ہے کہ پیپل ٹینڈ ٹو ہولڈ اوورلی فیوریبل ویوز آف دیئر ابلیٹیز in many social and intellectual domains. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے اردو میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں کے اندر اپنے بارے میں جو خیال ہوتا ہے کہ میری صلاحیتیں کیا ہیں، اس کے بارے میں وہ کبھی کبھی بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور یہ آپ کو سوشل مینس کے عام معاشرتی اور انٹلیکچوئل جو کہ پڑھے لکھے طبقات دونوں میں آپ کو یہ چیز ملے گی. ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے ڈننگ کروگر افیکٹ. اب یہ کوئی اب نارمل چیز نہیں ہے، سب کو ہوتا ہے. جو لوگ بھی علم کے لیے اور نالج کے لیے ایک سفر سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ 4 فیزز سے گزرتے ہیں، جو میں آپ کو بھی بتاؤں گا. نیکسٹ سلائڈ پہ جائیں. تو یہ ہے ڈننگ کروگر افیکٹ. یہ کوگنیٹو بائس ہوتا ہے، مطلب ایک شعوری آپ کا ایک رجحان ہوتا ہے ایک طرف، کہ جب کوئی اوور ایسٹیمیٹ کرتا ہے یا اپنے بارے میں زیادہ خیال کرتا ہے کہ اس کے نالج اور سکلز کسی جگہ پہ زیادہ ہیں، جبکہ ان کا ایکسپیرینس کم ہوتا ہے. اس کی مثال میں ایسے ہی دیتا ہوں، جیسے فار ایگزامپل ایک فریش گریجویٹ ہے، اور انجینئرنگ میں کر لیں یا کسی بھی پروفیشنل فیلڈ میں فریش گریجویٹ ہے، اس نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ٹاپ آف دا کلاس ہے، لیکن ابھی وہ فیلڈ ایکسپیرینس میں نہیں آیا. تو وہ جو اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آئی نو ایوری تھنگ، ٹھیک ہے، لیکن ایکسپیرینس میں چیزیں کافی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. میں ایز اے میڈیکل ڈاکٹر یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے جو کتابوں میں جو کچھ پڑھا ہوتا ہے، آپ کا ہر مریض ٹیکسٹ بک کی طرح نہیں ہوتا. آپ کو دیکھنا پڑتا ہے ہر ایک کو الگ الگ کے طور پہ. ٹھیک ہے، آپ کو لگتا یہی ہے کہ آپ کو آتا ہے سب کچھ، لیکن جب آپ پریکٹیکل اس میں آتے ہیں تو دین تھنگس چینج. تو اور اس کا آپ کو آگے پتا چلے گا کہ وائی آئی سیڈ دس. نیکسٹ سلائڈ. یہ جو ہے اس کو جو 4 سٹیجز ہیں کمپٹنس کی. کمپٹنس مینس کسی بھی چیز میں مہارت ہونا، یا کسی بھی چیز میں آپ جو ہے آپ کچھ مشکل کے ماہر ہو جائیں، تو اس کی یہ سٹیجز شروع ہوتی ہیں. زیادہ تر لوگ اس ٹرائنگل کے باٹم سے سٹارٹ کرتے ہیں. اور اچھا، یہ وہ شعوری سٹیجز ہے کہ جو علم حاصل کرنے کے سفر کو شروع کرتا ہے. اس سے باقی لوگ تو اس سے بھی نیچے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب باقی لوگوں کو تو کمپیٹنس کے سفر کو ہی انہوں نے شروع نہیں کیا. تو انکانشیس انکمپیٹنس میں کیا ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں رانگ انٹیوشن. رانگ انٹیوشن کیا ہوتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں نے پڑھ لیا تھوڑا سا، یا میں نے یوٹیوب ویڈیوز دیکھ لیں، یا میں نے اور مجھے تو سب کچھ پتا چل گیا. یہ رانگ انٹیوشن ہوتی. تو انکانشیسلی، لاشعوری طور پہ، آپ جان بوجھ کے نہیں، لاشعوری طور پہ آپ انکمپیٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر کانشیس انکمپیٹنس، کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ یار آپ غلط ہیں، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے آپ اس غلطی کو جو ہے یو ہیو ٹو ڈیفینڈ اٹ. یا تو آپ کسی ایسے سوشل پریشر میں ہیں یا پیئر پریشر میں ہیں
اور یہ آپ کو میں بتاؤں، یہ بہت بڑے بڑے سائنٹیفک جو اریناز ہیں، جو بڑے علمی میدان ہیں، اس کے اندر بھی یہ کانشیس انکمپیٹنس ہوتی ہے کہ کون مطلب دے نو اٹ، بٹ دے وڈ پروٹیکٹ دیئر رانگ اسٹیٹمنٹس. ٹھیک ہے. پھر ہوتی ہے کانشیس کمپٹنس. اب یہاں پہ آ جاتی ہے کہ جب آپ واقعی آپ کی کمپٹنس ڈیولپ، آپ ماہر ہو جاتے ہیں اور کانشیسلی آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ ماہر بن چکے ہیں. پھر آپ ہر چیز کو صحیح صحیح رائٹ انالیسس کرتے ہیں، صحیح انالیسس، تجزیہ کرتے ہیں ہر چیز کا صحیح. آپ اپنے سارے بائسز کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ ساری فیلسیز آپ نے لاسٹ جو ہے اس میں احمد کی پریزنٹیشن میں دیکھے، اس نے بہت اچھی سمجھائی ہیں. تو وہ ساری فیلسیز آپ دیکھ لیتے ہیں. آپ کے نظر میں جب وہ چیزیں آ جاتی ہیں، پھر آپ ہر چیز کو ایک بڑے اچھے کریٹیکل طریقے سے سوچنے پہ جو ہے وہ اس کی مہارت آپ کو ہو جاتی ہے. تو دیٹ از کانشیس کمپٹنس. آپ رائٹ انالیسس کرتے ہیں. پھر اس سے بھی اوپر کا درجہ وہ ہوتا ہے کہ جو انکانشیس کمپٹنس ہوتی ہے. اور انکانشیس کمپٹنس وہ ہوتی ہے کہ آپ پھر وہ آپ کی سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے. جس طرح آپ ڈرائیونگ شروع میں سیکھتے ہیں تو آپ چاروں طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کہیں لگ نہ جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. آپ الرٹ زیادہ ہوتے ہیں. لیکن جب آپ ماہر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا دھیان، آپ آٹومیٹکلی اچھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آٹومیٹکلی یو آر، آپ سے وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ جو رائٹ انٹیوشن ہوتی ہے، وہ جو صحیح جو ہے وہ فیصلے آپ کرتے ہیں یا صحیح بات کرتے ہیں، اور آپ کی ہر بات نپی تلی ہوئی ہوتی ہے. یہ وہ کرائٹیریاز ہیں جن پہ ہمیں دیکھنا چاہیے اگر ہم کسی کو سنتے ہیں. اور صرف ایک ویڈیو دو ویڈیو کی بات نہیں ہوتی. وی ہیو ٹو ایک ہولسٹک ویو جسے کہتے ہیں نا، کہ آپ نے سارا پورا ایک انالیسس کیا ہوتا ہے کہ یار یہ 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 شخص جو ہے یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں، اس میں اس کا گین کیا ہے، پروفٹ کیا ہے، لاس کیا ہے. یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کسی بھی انسان کے کھڑے ہونے کا اور کھوٹے ہونے کا. جی نیکسٹ پہ جائیں. نیکسٹ سلائڈ پلیز. اچھا جی. دوسری بات، چونکہ آج ہم موسٹلی انشاءاللہ قرآن سے ہی بات کریں گے، کچھ بیچ میں ایک دو حدیث بھی ہوں گی، لیکن قرآن سے ہی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے طاغوت توحید اس کو، تاکہ کلیئرلی بات ہو جائے. اور اسی لیے یہ آیت بہت ضروری ہے کہ باطل کا رنگ چڑھا کر جو ہے وہ حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اس کو جو ہے وہ شک میں جو ہے وہ مت رکھو، اور جانتے بوجھتے ہوئے حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرو. ٹھیک ہے. کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. تعلمون میں جانتے بوجھتے، تمہیں علم ہے اس کے باوجود یو آر ہائڈنگ سم تھنگ. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو اس کا بھی اب پتہ لگے گا کہ وائی آئی سیڈ دس. نیکسٹ. اچھا. ابھی انجینئر صاحب کی ویڈیو کو اس لیے ہم اینالائز کریں گے. پہلی بات تو میں یہ بتا دوں کہ ہی از اے ویری نائس پرسن، ویری گڈ پرسن. میں نے ان کو بہت سنا ہوا ہے. اور جو ساحل کا ویو ہے انجینئر کے بارے میں وہ میرا بھی ہے کہ ہی از ویری کمپیٹنٹ. اس نے جو کام کیا ہے وہ بہت اچھا کام کیا ہے، بیکاز ہی براٹ پیپل ٹو آن اے سرٹن پلیٹ فارم، جہاں پہ ان لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا فرقہ واریت کے بارے میں، کیونکہ دیٹ از ہز ڈومین. وہ ان کی آپ جتنی بھی ویڈیوز دیکھیں گے نا تو موسٹلی فرقہ واریت کے اوپر اور اس کے خلاف جو بھی ہے وہ بات ان کی ہوتی ہے، وچ از اے گڈ اینڈیور. بہت اچھی اور ان کا مشن ہے، کافی فالوورشپ ہے. تو اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ کیونکہ بہت ساری ویڈیوز ہیں طاغوت پہ، تو میرے خیال سے ہر ایک نے بات کی ہوئی ہے. اور لہٰذا اس لیے ہی وی تھاٹ کہ ہی از امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. تو اس امپورٹنس کی وجہ سے ہم ان کی ویڈیو کو اینالائز کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کیسے انالیسز آپ کو کرنا چاہیے یا کسی کی بات سن کر. کیونکہ ہمارے لیے سچ قرآن ہے اور نبی کا فرمان ہے، اس کے بعد جو بھی ہے اس کو ہم اینالائز کریں گے. اف اٹس ٹرو ٹو دا اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہے، صحیح ہے، تو ہم اس کو لیں گے، ورنہ نہیں لیں گے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. تو یہ ویڈیو میں نے دیکھی اور کافی دفعہ دیکھی ہے، وینٹ تھرو اٹ، تاکہ میں سمجھ سکوں کہ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں.
ان کا انداز ویسا نہیں ہے جیسے لاسٹ آپ نے کریٹیکل وہ والی ویڈیو دیکھی تھی جس میں بڑے بلیٹنٹ قسم کے الزامات لگا رہے تھے ایڈ ہومینم اٹیکس کے بارے میں. آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس ویڈیو میں ایڈ ہومینم اٹیک نہیں ہے. تو یہ میں پہلے کلیئر کر دوں, دیر آر نو ایڈ ہومینم اٹیکس یا کوئی کوئی اخلاق سے گرا ہوا طریقہ یا اس طرح کا کوئی نہیں ہے. انہوں نے بات کی ہے اپنی, لیکن ہم اس کو دیکھیں گے کہ ان کی بات کس حساب سے کیا ہے, اینڈ اف ہی کین ریپلائی ٹو دوز پوائنٹس ایز ویل. ٹھیک ہے نہ, انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں سے بات کیسے کی جاتی ہے. ساحل الدین سے غلطی ہوئی کہ ان کے بات کرنے کا انداز ٹھیک نہیں تھا, چوائس آف ورڈز ٹھیک نہیں تھا, عربی میں جو لفظ ہوتا ہے وہ اردو میں آ کے چینج ہو جاتا ہے, اور اس کی پھر انہوں نے ایگزامپل دیا, ہم ایگزامپل کو بھی دیکھیں گے. لیکن ہاؤ ٹو ٹاک ٹو پیپل, ٹھیک ہے, میں یہاں پہ یہ سوچتا ہوں کیونکہ میں نے وہ پروگرام بھی دیکھا تھا کہ اس ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ جب آپ کسی اجتماع سے یا پبلک سپیکنگ کر رہے ہوں تو اس میں تو آپ کی شعلہ بیانی اور آپ یو کین ڈو دیٹ, لیکن جب آپ ون ٹو ون ہو جاتے ہیں, کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں, تو اس میں آپ کو نرمی اختیار کرنی چاہیے. پھر انہوں نے اپنی مثال بھی دی کہ مطلب میں جب انہی جو مفتیان ہیں یا جو بھی لوگ آتے ہیں میرے پاس, میں ان سے اس ٹائم بہت اچھا بات کرتا ہوں, بعد میں وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں, اور پھر میں ان کو بھی جو ہے نا وہ جو ہے وہ صحیح اسٹرانگ قسم کا سخت رپلائز کرتا ہوں. تو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ, مجھے نہیں پتا اس ٹیکٹک کا کہ یہ ایسا کیا واقعی فرام دا سائیکولوجیکل پرسپیکٹو یہ ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ دا تھنگ از کہ ہماری غیرت, ہمارا غصہ, اور یہ ہے اللہ کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے. ان کے اوپر جب بھی بات آئے گی تو ہماری غیرت اور ہمارے غصے کو جاگنا چاہیے. نہیں جاگتا تو وی ہیو اے پرابلم, رائٹ. جہاں تک غصے کی بات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, ان کو بھی, اور یہ میں انڈیویجول لیول پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک حدیث ہے اور بخاری کی حدیث ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور وہ کچھ سوال پوچھ رہا تھا, اور وہ اریٹیٹنگ قسم کے سوال تھے. ٹھیک ہے, ان اشیاء کارحما, ٹھیک ہے, وہ اریٹیٹ نہیں, آپ کو کراہت ہوتی ہے, ویسے قسم کے سوال. تو فلما اکثر علیہ غضبا, غضبا کا لفظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا کہ یہ کیسے سوال پوچھ رہے ہیں, رائٹ. تو غصہ آنا ایک نیچرل سی بات ہے, لیکن اس ویڈیو کے مطابق ہی واز ویری پریٹی مچ ویل کمپوزڈ, رائٹ, بٹ ہی واز ناٹ گیون دا چانس. تو یہ جو ہے نا, یہ دیٹ از آئی وانٹ ٹو کلیئر, اگر کوئی ایسی بات کسی نے اور نوٹس کی ہو, کیونکہ ہم الفاظ کے چناؤ پہ بھی بات کریں گے, لیکن پہلے تو ایٹیٹیوڈ, غصہ آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے, کس بات پہ آنا چاہیے کس بات پہ نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے, دیٹس فرسٹ تھنگ. حالانکہ اس میں غصے کا کوئی پہلو نہیں تھا. اوکے, تو لہٰذا وہ جو بات کر رہے تھے, آئی تھنک اٹ واز دا رائٹ وے. اینڈ پھر خلیل الرحمان قمر صاحب کے بارے میں جو بات ہے, I don't want to go into that because let's not talk about that. پھر چوائس آف ورڈس پہ آتے ہیں, عربک ورسز اردو پہ آتے ہیں. اس کے بارے میں پھر انجینئر صاحب نے پھر ایک ایگزامپل دی which is a good example, لیکن ہم اس کو ذرا دیکھتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ پہ جائیں. انہوں نے آیت کوٹ کی کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, رائٹ. تو انہوں نے پھر کہا کہ جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں, اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے تدبیر کی اس کی, ٹھیک ہے, خفیہ تدبیر کی, اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, میرا صرف یہ سوال ہے کہ ایک لفظ جو اللہ نے متعدد جگہ پہ اپنے لیے استعمال کیا ہے, ناٹ جسٹ فار اپنے لیے, وہ مکر اللہ, تو ہم کیا لنگوسٹک ہماری اللہ سے نعوذ باللہ بہتر ہے کہ ہم اسی لفظ کو, اس لفظ کو مطلب پولیٹیسائز کرنے یا زیادہ نرم بنانے کے لیے, یا اس کے لیے ہم کوئی ایسی بات سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ بات اس لیے کہ یہ آگے بھی اس کانٹیکس میں آئیں گے, I'll explain you کہ why الفاظ اور ان کے معنی کا اتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے. تو پہلے نیکسٹ سلائیڈ کیجئے پلیز, کہ مکر ہے یا خفیہ تدبیر ہے. ٹھیک ہے, تدبیر جو ہوتی ہے نا, غور کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آیت میں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب افقالها, ٹھیک ہے, کیا قرآن پر غور نہیں کرتے یہ لوگ, مطلب یہ پونڈر نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یا دلوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہے تدبر یا تدبیر, یو تھنک اباؤٹ اٹ.
ابھی آپ نے سوچا ہے، ابھی آپ غور کر رہے ہیں، ابھی آپ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کو پلان کر رہے ہیں، اور وہ پلاننگ جو ہے اس پلاننگ کے اوپر غور کیا ہے، یہ پلاننگ ٹھیک ہوگی نہیں ہوگی، اور لوکنگ، یہ تدبیر ہوتی ہے، یہ غور کرنا ہوتا ہے، فکر کرنا ہوتا ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ جو مکر کا لفظ ہے نا، وہ ڈفرنٹ ایسپیکٹس میں یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ایسپیکٹس جو ہیں وہ وہ ڈفرنٹ، جو پہلا تو ایک مکر ہے پلاننگ، ٹھیک ہے، اس کو آپ کسی بھی قسم کی اسکیم کہہ لیں، ٹھیک ہے، آپ کوئی اسکیم بناتے ہیں، اب وہ اسکیم آپ نے اچھے کے لیے بنائی ہے، برے کے لیے بنائی ہے، جس مرضی مقصد کے لیے بنائی ہے، ڈز ناٹ میٹر، بٹ دیٹ اسکیمنگ از نون ایز مکر ان عربک، ٹھیک ہے۔ اب یہ چال، آپ اچھی چال بھی تو چلتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بری چال بھی چلتے ہیں، آپ اچھی چال بھی چلتے ہیں، آپ اللہ کے خلاف بھی تدبیر کر سکتے ہیں، اور اللہ کے راہ میں بھی تدبیر کرتے ہیں، تو دونوں ہی مکر ہیں، اس میں کوئی وہ ڈفرنس نہیں ہے، جہاں آپ نے کانٹیکس دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس طرح سے جب ہم الفاظ کو چینج کرتے ہیں نا، تو اسی بات پہ پھر ساحل نے ایک اور ویڈیو میں کہا تھا کہ آپ اپنی اردو بے شک چینج کر لیں، میں اپنی زبان نہیں چینج کروں گا، آئی ٹوٹلی 100% اگری ود دیٹ۔ قرآن کو پھر قرآن کے کانٹیکس میں ہی آپ کو لینا پڑے گا، ٹھیک ہے، آپ اس کانٹیکس سے باہر نہیں جا سکتے، جو اللہ نے الفاظ استعمال کیے وہی الفاظ ہیں، انہی کے معنی سیکھنے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ سلائیڈ پہ جائیے۔ اچھا جی، اب لفظ آتا ہے، اچھا اس سے پہلے میں ایک چیز اور بھی مطلب پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے مجھے ابھی یاد آ رہا ہے کہ ایک مکر کے بارے میں جیسے ایک اور بھی آیت ہے، افامنوا مکر اللہ ہے، یہ کون سی صورت ہے؟ غالباً سیونتھ ہے، ہاں، فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ تو اب اس کا کیا ترجمہ کیا جائے گا، یہ مجھے بتا دے، کیونکہ اس میں تو کسی اور کے مکر کی بات نہیں ہے، تو لہٰذا ترجمہ اس کا یہ کہ کیا وہ اللہ کی پکڑ سے بے فکر ہو گئے، ہم؟ امن میں آ گئے، افامنو، امن میں آ گئے، مکر اللہ، اللہ کے مکر سے امن میں آ گئے، یہاں پہ آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ اور ایسے کئی جگہ پہ مکر یوز ہوا ہے، ایک جگہ یوسف علیہ السلام کے سورہ یوسف میں یوز ہوا ہے، جب اس عورتوں کو مکر کا پتہ، اس کے فریبی وہ جو غیبت کی تھی اس کا پتہ چلا، تو اٹ از یوزڈ ان ڈفرنٹ کانٹیکس، تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جاہل کو جاہل نہ کہیں، یا اس کو وہ جو اللہ نے کہا ہے جس کیٹیگری میں، آپ نے وہی کہنا ہے۔ اب یہ ہے جاہل یا لا علم، اس میں اب آپ دیکھ لیں، میں ترجمہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع و فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے، سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے، اپنے رب کی رحمت سے؟ ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ یہ وہ سورہ زمر کی آیت ہے جس کے اوپر بات کی ہے، ٹھیک ہے، کہ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہے الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ جس کو علم ہو چکا اور جس کو علم نہیں ہوا۔ اب یہاں پہ میں صرف آپ کو یہ سمجھا دوں کہ اگر آپ کو کسی بات کا علم ہی نہیں ہے، یو ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ سم تھنگ، آپ کو بالکل علم نہیں ہے کسی چیز کا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں نہ آپ سے پوچھے، ٹھیک ہے، اور آپ لا علم ہیں، لیکن ایک چیز جب آپ کے اوپر اللہ نے آپ کے اوپر وہ دین مکمل کر دیا، آپ کو کتاب دے دی، آپ کو پورا طریقہ دے دیا، اور اس کے بعد بھی یو ڈونٹ ایون بادر ٹو گو اینڈ اوپن دیٹ اپ، ٹھیک ہے، آپ کے پاس ہے تو صحیح، اللہ نے آپ سے چھپایا نہیں، اللہ نے بہت سی باتیں چھپائی بھی تو ہے نا، جیسے روح کا ذکر آتا ہے کہ وہ اللہ نے کہا کہ ان کو بتا دو کہ اللہ کا امر ہے، اس سے زیادہ میں نہیں بتاؤں گا، قیامت کے دن کا ہمیں علم نہیں ہے، تو ہم لا علم ہیں قیامت کے بارے میں کہ اس کا دن کب آئے گا، اللہ نے کہہ دیا کہ تمہیں نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ علم اور لا علم، ابھی جاہل کی فیس پہ بندہ نہیں پہنچتا، لیکن ونس آپ کو علم ہو گیا، یا آپ کے پاس وہ علم آ گیا، آپ کی ایکسس میں آ گیا، اس کے بعد بھی اگر آپ اس کو یوز نہیں کر رہے یا آپ وہ چیز نہیں کر رہے، دین آپ جاہل ہیں۔ میں اس کی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں، جیسے آپ کسی روڈ کے اوپر جا رہے ہیں، یا فار ایگزامپل کوئی جا رہے ہیں روڈ کے اوپر، آپ کو پتا ہے کہ آگے یہ برج جو ہے یہ ٹوٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس شخص کو علم نہیں ہے، اب اگر اس شخص کو کسی نے نہیں بتایا، ہی وینٹ ان اینڈ کسی ایکسیڈنٹ میں چلا گیا، تو وہ لا علم تھا، ٹھیک ہے، وی ڈونٹ بلیم ہم فار دیٹ،
لیکن اگر اسے سب لوگوں نے بتا دیا، سائنس لگے ہوئے ہیں، ایوری تھنگ از دیئر کہ بھائی آگے برج ٹوٹا ہوا ہے، اینڈ اسٹل ہی گوز، اور پھر اس کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے، تو وہ لا علم نہیں، وہ جہالت میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی مثال میں آگے آپ کو دوں گا. نیکسٹ سلائیڈ دیکھیے. یہاں پہ اب اللہ کیا فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، یہ سورہ بقرہ کا وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ نے فرمایا تھا کہ فرشتوں کو کہ میں ایک جو ہے انسان بنانے لگا ہوں. ٹھیک ہے، آدم کی تخلیق کرنے لگا ہوں. تو فرشتوں نے سوال کیا نا کہ اللہ مطلب یہ بھی جا کے فساد کرے گا، ہم تیری عبادت کے لیے بہت ہے. تو اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما تعلمون، جو مجھے علم ہے وہ تمہیں ابھی علم نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اللہ نے فرشتوں کو جاہل نہیں کہا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد نیکسٹ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا. تو یہ جو آیت ہے اس میں دیکھ لیں کہ جس طرح میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے رسول بھیجا. ٹھیک ہے، کتب علیکم کما ارسلنا فیکم، تم میں سے رسول بھیجا، اس کو جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ آیت پڑھ کے سناتا ہے، تمہیں میری کتابیں سناتا ہے، تمہاری زندگی سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وہ سب کچھ کر رہا ہے تمہارے لیے. ہی از پٹنگ ہز ورک ان دیئر، تاکہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تاکہ تم جو نہ جانتے تھے، جو تمہیں نہیں پتا تھا، وہ تمہیں پتا لگ جائے. یہ سورہ بقرہ میں یہ پہلی سٹیجز میں آپ کو یہ چیز ملے گی، ابھی جہالت کا ذکر نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، اسی لیے کتب علیکم القتال، ہاں کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، یہ جب جہاد بالقتال کی جب فرضیت ہوئی تھی تو یہ آیت آئی تھی کہ وہ ایسا ان تکرہوا شیئا، کہ مطلب تمہیں بعض چیزیں جو ہیں وہ لگتا ہے کہ یہ تمہارے فائدے کی نہیں ہے، اور تم کہتے ہو کہ نہیں یار یہ قتال کون کرے گا. مطلب ہم تو کیونکہ یہ جب مدینے میں مسلمان آ گئے تو ظاہری بات ہے وہاں پہ پھر جب سٹیٹ قائم ہو گئی تو سٹیٹ قائم ہونے کے بعد پھر غزوات شروع ہوئے، تو اس پہ بہت سے لوگ پیچھے بھی ہٹے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے دی تبلیغ وغیرہ تک تو بات صحیح ہے، لیکن یہ تو ہمارے لیے بڑا پرابلم ہو جائے گا، ہم لڑیں گے کیسے. تو یہاں پہ پھر اللہ نے کہا کہ تمہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے، جو اللہ جانتا ہے وہ ابھی تم نہیں جانتے. تو یہ ہے عالم اور لا علم کا فرق. ٹھیک ہے، آگے چلیں. اچھا، اب یہاں پہ جو ہے جو بات آتی ہے وہ ہے اب جہالت کی، کہ جاہل کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ اب یہ دیکھیں، یہ تمام یہ مختلف انبیاء نے اپنی قوموں کو کہا ہے کس چیز کے بعد؟ جب ان پر وہ سارا علم آ گیا، جب ان کو پتا چل گیا، when they knew it، اس کے بعد انہوں نے انکار کیا. ٹھیک ہے نا، تو یہاں پہ بھی وہی کہا جا رہا ہے قال انکم قوم تجہلون. ٹھیک ہے کہ آ، یہ پہلی آیت جو ہے یا موسیٰ اجعلوا، یہ آل فرعون کے لیے ہے، جب فرعون سے کہا گیا کہ تمہارے اوپر یہ سارا جو ہے تمہیں بتا دیا گیا، تم پھر بھی اس چیز کو نہیں چھوڑ رہے، تو تم تو بہت ہی جاہل ہو. یا قال انکم قوم جاہلون، اپنی قوم کو جاہل کہہ دیا کہ یو آر ناٹ لسننگ ٹو می. ٹھیک ہے، پھر انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء. اچھا اچھا، مزے کی بات میں آپ کو ایک اور بتاؤں. یو ول نوٹس ان دیز آیت، پہلی آیت یہ قوم فرعون پہ تھی، یہ بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھی. جو موسیٰ علیہ السلام تو آئے تھے نا بنی اسرائیل کو چھڑانے قوم فرعون سے، لیکن ان کو کہا گیا تھا کہ فرعون طاغوت میں مبتلا ہو گیا، تو لہٰذا اس کو جا کے پہلے نصیحت کرو اس کے دربار میں. تو یہ ان کو کہا کہ تم نہیں مانتے میری بات، ان قریب تم پہ عذاب آئے گا. اب اگر آپ اس کو باقی پڑھیں گے قال انکم یہ تو قوم فرعون پہ عذاب آیا کیونکہ وہ طاغوت میں مبتلا تھے اور وہ جاہل ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، تو پھر اللہ نے ان پہ عذاب بھیجا. پھر دوسری آیت دیکھیں گے اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، یہ قوم لوط کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے، قوم لوط کا بھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اور یہ ہم طاغوت میں تھوڑا سا میں آپ کو مزید ایکسپلین کروں گا، لیکن یہاں پہ بھی ان کو یہ کہا گیا کہ بل انتم قوم تجہلون. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ ساری آیات جا کے چیک کر لیجئے گا. اس کا میں آپ کو اس لیے صرف آیت دے رہا ہوں کہ آپ جا کے اس کو چیک کریں اینڈ دین سیاق و سباق دیکھیں اس کا، کہ یہ جو ہے یہ نبی جو ہے وہ ہود علیہ السلام، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، یہ چار انبیاء. ٹھیک ہے، اور پھر ان چاروں قوموں پر عذاب آئے. اس وجہ سے
کہ جب نبی نے کہہ دے کہ تم جاہل ہو، تم نہیں مان رہے، تو جہالت از اے ویری بگ تھنگ، اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ، کہ آپ کے پاس آ گئی ہے ایک چیز اینڈ یو آر ناٹ ایون بادرنگ ٹو لک ایٹ اٹ. تو اس سے زیادہ اور کیا کسی کتاب کی یا کسی کلام کی بےزتی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، آگے چلیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ تو وہ پوائنٹ تھا جہاں پہ انجینئر صاحب شروع میں بتا رہے تھے کہ کہ آپ کا کانٹیکس، آپ کے الفاظ چینج ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے. تو یہاں پہ اینڈ میں اس پوائنٹ سے پہلے میں اس پوائنٹ کو اس پہ کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، آ، اگر تو آپ کہتے ہیں کہ کسی کو جاہل کہنا گالی ہے یا مکر اللہ کو چینج کر دے بے ادبی ہے، تو دیٹ ڈزنٹ میک سینس. کیوں؟ کیا قرآن میں گالیاں لکھی ہوئی ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ گالی تو عیب ہے. مجھے یاد پڑتا ہے، میں کالج کے زمانے میں ایک آیا تھا فتح رشیدیہ، ایک مولانا عبد الرشید گنگوہی کی کتاب تھی. ان کا ایک رسالہ چھپتا تھا، اس رسالے میں اللہ جھوٹ بولتا ہے اور آگے کوشچن مارک تھا کہ کین ہی اور ناٹ. تو کسی نے سوال کیا تھا انہوں نے کہ بھئی اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے؟ اگر وہ ہر چیز پر قادر ہے تو کیا جھوٹ پر؟ انہوں نے کہا بالکل قادر تو ہے، لیکن چونکہ جھوٹ ایک عیب ہے اور اللہ کی ذات عیب سے پاک ہے، تو لہٰذا وہ جھوٹ نہیں بولتا. رائٹ؟ تو اسی لیے گالی دینا ایک عیب ہے اور اللہ کی ذات عیب سے پاک ہے، تو اللہ گالیاں نہیں دیتا. تو جب اللہ نے یہ والا لفظ یوز کیا ہے تو ہمیں اس کو اردو میں گالی بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے اس چیز کو. ٹھیک ہے، اینڈ اٹس اے سیریس ایشو آف جہالت ورسز یہ لا علمی، اور اس کو کہ کسی کا دل نہ دکھے. اللہ کے راہ میں کسی کا دل دکھتا ہے تو دکھے، ہمیں دے ہیو ٹو لسن ٹو اٹ. ٹھیک ہے. اچھا، توحید اور طاغوت کا پھر انہوں نے فرق بتایا. اب یہ نیکسٹ سلائیڈ پہ جائیے. کیا یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے؟ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے تو انہوں نے جس پوائنٹ پہ سب سے زیادہ ایمفیسائز کیا، انہوں نے کہا شرک. یہ جو لوگ شرک کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ الہ بنا لیتے ہیں، تو یہ ہے بیسیکلی طاغوت اور اسی کے خلاف، اور دیٹ از امپورٹنٹ. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ہی پلیٹ فارم سے یہ وی آر دا کسٹوڈینز آف طاغوت. تو آئی ایم جسٹ گونا ویری ہمبلی سے کہ آئی تھنک دیٹ از ون آف دا فیسز. آپ ڈننگ کروگر پہ واپس جا کے اور ان اسٹیٹمنٹس کو ایویلیویٹ کریں کہ کیا یہ اسٹیٹمنٹ کہ ہم ہی کرتے ہیں یہ اور کوئی نہیں کر سکتا، اور کسی میں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہ بات کر سکے. اینڈ ہی سیز ٹائم اینڈ ٹائم، اور کافی چیزوں پہ. ٹھیک ہے، کمپیئر ٹو ساحل ادیم، when ساحل ادیم از asked about something اور کو نہیں پتا ہوتا، کہتے ہیں I look into it, I don't know, that is not my domain. کئی دفعہ انہوں نے کہا بھائی فتویٰ مجھ سے مت لو، میں مفتی نہیں ہوں. ٹھیک ہے، لیکن if you look at engineer صاحب، تو he will answer every question, right? دیر از این وہ کہ واقعہ معراج واز ای از اکول ٹو ایم سی اسکوئر، وہ سائنس جو ہے، حالانکہ وہ سائنس بنتی نہیں ہے، بٹ یو آر ٹرائنگ ٹو میک اٹ. آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو سے کہ آپ خود ایویلیویٹ کریں، جسٹ اینالائز اٹ یور سیلف، کہ آپ جا کے دیکھیں اس کو پیچھے کہ یہ اس ڈننگ کروگر پہ یہ کس لیول پہ چل رہا ہے. تو طاغوت از ناٹ جسٹ طاغوت. ٹھیک ہے، یہ طاغوت ان 6 الفاظ میں جو ہے نا قرآن میں یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی انہوں نے شروع میں بتا دیا طغا. ٹھیک ہے، طغا آپ سب کو آلموسٹ پتہ چل گیا ہوگا کہ طاغوت، طغا از سم تھنگ کہ جو اوور فلو کر جائے. ٹھیک ہے، گلاس میں آپ نے نل کا کھولا، پانی جا رہا ہے، جب تک وہ پانی کی باؤنڈریز میں رہا تب تک وہ طغا نہیں ہے، بٹ وین اٹ اوور فلو دین اٹس طغا. ٹھیک ہے، جیسے طغیانی آ جاتی ہے دریا میں، سمندر میں طغیانی آ جاتی ہے، اوور فلو ہو جاتا ہے، سونامی سے طغیانی طغا. ٹھیک ہے، اینڈ دین اٹس اطغا. ٹھیک ہے، اطغا کا مطلب ہے کہ آپ جو معاشرے میں اچھائی کی ایک روایت قائم ہو چکی ہے، کیونکہ ہمیں مورالٹی ملتی ہے اللہ اور اس کے رسول سے، ہم انہی سے مورالٹی لیتے ہیں، ہمارے مورل کوڈز اور سٹینڈرڈز اسی کے مطابق ہیں، اس کے علاوہ وی ڈونٹ ٹیک اینی مورل سٹینڈرڈز. ٹھیک ہے، سو ان مورل سٹینڈرڈز میں کہ جو اللہ نے بتا دیا کہ اور اس کے رسول نے بتا دیا کہ نیکی کیا ہے، بس وہی نیکی ہے. اس کے بعد نیکی بھی نیکی نہیں ہے. آپ 2 فرض کے 4 فرض نہیں پڑھ سکتے کہ میں زیادہ کر لوں گا. نو، یو کین ناٹ. یو کین ناٹ ایڈ ٹو اٹ، یو کین ناٹ سبٹریکٹ فرام اٹ. ٹھیک ہے،
ان نارمس کو اگر ہم وائلیٹ کریں گے تو دیٹ از ادغا. ٹھیک ہے. اور پھر ہے طاغون. طاغون جو ہے جو اپنے وکڈنس، اپنی جو ہے نا وہ ایک شریر فطرت، اور شرارتی ہوتے ہیں نا کچھ لوگ شرارتی، ان کو ویسی شرارت کا شوق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ شرارت میں جب اپنی حد سے بڑھ جائے. اب وہ حد سے بڑھنا کیا ہوتا ہے کہ جب معاشرے کو اس سے نقصان پہنچنا شروع ہو جائے. جب معاشرہ اس سے، ایک شخص ہے وہ بیٹھ کے باتیں کرتا ہے. ٹھیک ہے. ایتھیسٹ ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے ایتھیسٹ ہیں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، اللہ کا انکار بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں. رائٹ. جب معاشرے کو نقصان پہنچنا شروع ہو جائے، جب معاشرے کی وہ ڈومین، سوسائٹی کی وہ انسٹیٹیوٹس کہ جس پہ وہ سوسائٹی ڈپینڈ کر رہی ہے، عدلیہ ہو گئی، باقی چیزیں ہوں گئی، جس کو معذرت کے ساتھ انجینئر صاحب ہی ڈز ناٹ تھنک اٹس امپورٹنٹ. انہوں نے کہا ہے اس ویڈیو میں کہ یہ کوئی اتنی امپورٹنٹ چیزیں نہیں ہیں. لیکن وہ انسٹیٹیوٹس جہاں سے انصاف ملتا ہے، وہ پولیس جو پروٹیکشن کے لیے ہے، وہ سب جب وہ سارے انسٹیٹیوٹس میں یہ شروع ہو جائے تو دیٹس تعاون. دین اٹس اے پرابلم، اٹس اے پرابلم فار ایوری ون. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ جو حرکت ہے وہ پھر ظلم میں چینج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایسی قوموں پہ عذاب آ چکے ہیں جو اپنے حد سے بڑھ گئے. لوط علیہ السلام کی قوم کی مثال میں نے آپ کو دی. یہ ویسے بھی بہت برے تھے. آپ ان کا آپ جو ہے وہ ابن کثیر کی تفسیر میں پڑھ لیں، کسی اور تفسیر میں پڑھ لیں، کہ جب ان کے پاس کوئی آتا تھا، کوئی ایون کوئی مسافر آتا تھا یا کوئی غریب آتا تھا، تو اس کو مارتے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس کی چیزیں چھین لیتے تھے. ویری نوٹوریس، ویری پراؤڈ پیپل. وہ تب تک چل رہا تھا، چل رہا تھا، چل رہا تھا، بٹ دیر واز اے ٹپنگ پوائنٹ جب وہ حد سے گزر گئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا تھا. وہ آیت میں بتایا کہ جب لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو میں نے اب کیا شروع کر دیا تھا، آنکھوں دیکھے جانتے ہوئے تم لوگ یہ حرکت کر رہے ہو کہ دس از ناٹ دا وے آف نیچر اینڈ یو آر ڈوئنگ دس. اوکے. اب جو ہے نا یہ تو ایسے کذبت ثمود بتغوا. تغوا وہ اپنے حدوں سے بڑھ گئے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر یہی اسی طرح ہے طاغیہ. طاغیہ ہے کسی کو، یا طاغیتن کسی کو اوور پاور کر لینا. مطلب اس کی ڈومین میں گھس جانا، یا اس میں اس کو اوور پاور کے وہ خود سے کوئی چیز کرنے کے قابل نہ رہے، اس کو بالکل آپ پیرالائز کر دیں، پکڑ لیں، جکڑ لیں. ٹھیک ہے نا. وہ طاغیتن ہے. آپ نے اس کو وہ کر لیا. ٹھیک ہے. اور پھر تغوا. تغوا ہے آپ اس کو آپ باقاعدہ ایک آرگنائزڈ موومنٹ شروع کر دیں، ایک بغاوت شروع کر دیں اللہ کے نظام کے خلاف، اللہ کے نظام کے قائم کردہ نظام کے خلاف. ٹھیک ہے. اور پھر طغیانن، آپ کو پتہ ہے کہ جب طغیانی آتی ہے، اور وہ تو دیز آر آل دا کانٹیکسٹ. پھر طاغوت از ون آف دیم کہ کسی الہ، غیر الہ کی عبادت. اور عبادت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بتوں کو سجدہ کریں. ٹھیک ہے. اٹس ناٹ جسٹ گوئنگ ٹو چرچ، اٹس اے ہول سسٹم. ٹھیک ہے. عبدیت آپ کو پتا ہے اس کو ہولسٹیکلی، جہاں پہ عبد کا لفظ آیا نا کسی کا بندہ ہونا، تو ہولسٹیکلی دیٹ یو بیسیکلی آپ فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ طاغوت کا مطلب ہے. تو جب آپ دیکھیں گے کہ یہ طاغوت کے وہ لوگ ہیں کہ جو عالم تھے، جن کو علم ہو چکا تھا، دے نیو اٹ، ان کے پاس اللہ کی آیات آ گئی، نبی آ گیا، سب انہوں نے پھر انکار کیا. اور نہ صرف انکار کیا، اس کے بعد جو ہے نا وہ انہوں نے اس کے اوپر وہ بھی شروع کر دیا، باقاعدہ ایک آرگنائز موومنٹ شروع کر دی اس کے خلاف. دیٹ از طاغوت. اور یہ تفہیم القرآن میں جو ہے نا مولانا مودودی صاحب نے جو کہا ہے، انہوں نے کہا کہ 3 درجے ہیں بیسیکلی کسی بھی چیز کے، یا کوئی بھی جب اللہ کے خلاف سرکشی ہوتی ہے نا. کیونکہ آپ دیکھا ہوگا طاغوت کے ہر جگہ معنی سرکشی لکھی جاتی ہے، تو جہاں بھی سرکشی ہوتی ہے اس کے 3 لیولز بیان کیے انہوں نے. ٹھیک ہے. بلکہ وہ لیول میں آگے ایک آیت میں چل کے آپ کو بتاتا ہوں. نیکسٹ پہ جائیے. تو یہاں تک طاغوت آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے. تو بیسیکلی توحید کی جو اپوزٹ ہے وہ طاغوت نہیں، وہ شرک ہے. ٹھیک ہے. توحید ایک کو ماننا اور ایک سے زیادہ کو ماننا، شریک ٹھہرانا، دیٹ از شرک. یہ آپس میں اپوزٹس ہیں. طاغوت اینڈ توحید آر ناٹ اپوزٹس، ناٹ اپوزٹ ورڈز. ٹھیک ہے. طاغوت ایک سیپریٹ ڈومین ہے. ٹھیک ہے. اچھا. اب یہاں پہ طاغوت کے بارے میں جب انجینئر صاحب بتا رہے تھے، تو دین ہی کوٹڈ دس آیت کہ لا اکراہ فی الدین
قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمنون بالله فقد استمسك عروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. اب یہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس آیت کا کانٹیکسٹ بیسیکلی یہ ہے کہ جب ہجرت کے بعد کچھ لوگوں نے امام ابن کثیر بیسیکلی یہ لکھتے ہیں کہ جب کچھ لوگوں نے جب ہجرت کے بعد ان کے جو اولاد تھی نا، ان کے بچے تھے، تو وہ انہوں نے اپنے، کیونکہ سپریشن ہو گئی تھی بعض اوقات عورتوں اور مردوں میں، تو وہ بچے ایک طرف چلے گئے تھے، تو وہ یہودی جو بچے تھے جو یہودیوں کے پاس تھے، تو یہ جو یہودیوں میں سے جو مسلمان ہو چکے تھے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم جا کے ان سے اپنے بچے واپس لا کے ان کو مسلمان کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک وہ آتا ہے، اور پھر دوسری طرف یہ بھی آتا ہے، اس کی ایک حدیث ہے کہ دوسرا کانٹیکس جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ زبردستی کسی کو آپ نے تلوار کے نیچے دین میں نہیں لانا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ پہلے اگر اس آیت پہ فوکس کریں کہ جو شرک کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جو شرک کر رہا ہے وہ کہتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، نبی کو نہیں مانتا، کچھ نہیں مانتا، لیکن مجھے کسی سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آپ اس پہ زبردستی کر سکتے ہیں کہ نہیں، آپ اس پہ بندوق رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کلمہ پڑھو. نہیں، یہ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ بندوق کے زور پہ کلمہ نہیں پڑھوایا جا سکتا. تو مشرکین تو سارے سائڈ پہ ہو گئے نا، وہ طاغوت تو نہیں رہے. ٹھیک ہے. دیٹس اے ڈفرنٹ ڈومین. ٹھیک ہے. پھر قد تبین الرشد من الغی. اب اب کیا ہوتا ہے جی کہ اب فمن یکفر بالطاغوت کے جنہوں نے کفر کیا طاغوت کا، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جن کو رشد و ہدایت ہوئی کہ طاغوت کا کفر بھی کیا اور اللہ پر ایمان لے آئے. ٹھیک ہے. وہ یؤمن باللہ. ٹھیک ہے. تو ان کو جو ہے وہ آپ پھر خوشخبری سنا دیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. تو یہ اس کانٹیکس میں آئے تھے. تو میں لا اکراہ فی الدین پہ، کہ جو لا اکراہ فی الدین کے انڈر پھر کون لوگ آتے ہیں، وہ کون سے مشرک ہیں یا وہ طاغوت کب بنتے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. ٹھیک ہے. کہ جب اللہ کے نظام کے لیے اور اس کے خلاف سازش ہو رہی ہے باقاعدہ، اور کوئی اس طرح کی موومنٹ چل رہی ہے، تو آپ نے اس موومنٹ کو تو کرش کرنا ہے نا. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ لیکن جو کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا، تو اس میں لا اکراہ فی الدین اللہ نے بتا دیا ہے. ٹھیک ہے. اس کانٹیکس میں بلکہ ایک جگہ پہ ایک حدیث میں، ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اسلام کی دعوت دی. اس نے کہا کہ میرا دل نہیں مانتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسسٹ کیا، ٹھیک ہے، اصرار کیا کہ نہیں بھی مانتا نا دل، تو بھی کلمہ پڑھ لو، اللہ کا فضل ہوگا تو دل بھی مان جائے گا. تو دیز آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. کہ اسلام کی ڈومین میں آپ نے اگر مسلمان ہو گئے ہیں، اور یہ ان بدوؤں کے بارے میں تھا کہ ان بدوؤں سے کہہ دیں کہ تم اسلام لے آئے ہو لیکن تمہارے دل میں ابھی تک ایمان نہیں گزرا، تو اس لیے کہ جو یؤمن who believes in اگینسٹ طاغوت. ٹھیک ہے. میں آگے بتاؤں گا کہ what we have to do against طاغوت، اور میں اسی ویڈیو سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ویڈیو میں جو انہوں نے آیت کوٹ کی ہے کہ جنہوں نے کفر کیا طاغوت کا، وہ یؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے. ٹھیک ہے. مطلب they believe in کہ اب ہم نے اس طاغوت کے خلاف ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے. ان کے لیے ہے. پھر آگے نیکسٹ. اچھا، what to do against طاغوت. اس پہ جانے سے پہلے میں وہ آپ کو مودودی صاحب کی بتا رہا تھا تفسیر میں کہ انہوں نے پھر کیا کہا ہے، and that is his view, his point of view, which I pretty much agree with. کہ خدا کے مقابلے میں جب ایک بندہ سرکشی کرتا ہے نا، تو اس کے 3 لیولز ہوتے ہیں. پہلا لیول یہ کہ بندہ جو ہے وہ اصولاً اس کی فرما برداری کو حق مانے، مطلب کہے کہ ہاں میں اللہ کو تو مانتا ہوں، اللہ کی نہیں مانتا. ٹھیک ہے نا. مطلب آپ اللہ کو مان رہے ہیں، آپ مسلمان ہیں، لیکن عملاً اس احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. موسٹ آف اس آر لائک دیٹ. آپ اللہ کو مانتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اللہ کو مانتے ہیں، احکام کو نہیں مانتے. تو اس ساری سچویشنز میں اللہ نے کیا کہا کہ اس کا جزا سزا میرے ذمے میں. ٹھیک ہے. until and unless that person is not becoming a طاغوت. ٹھیک ہے. تو پہلا درجہ میں نے آپ کو بتایا، یہ سرکشی کا پہلا درجہ ہے کہ آپ اللہ کو مان رہے ہیں، احکام نہیں مان رہے، یہ فاسق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا مرتبہ یہ کہ اس کی فرمانبرداری سے جو ہے وہ بالکل منحرف ہو جائے. ٹھیک ہے. یا اس کے سوا کسی اور کی بندگی کرے. ٹھیک ہے. مطلب یا تو وہ ایتھیسٹ ہو گیا، اور یا پھر وہ مشرک ہو گیا. ٹھیک ہے. تو دیٹ از دا سیکنڈ اسٹیج. اسٹل
اس سٹیج میں وہ انسان، وہ شخص ابھی ٹاکسک نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اٹس ناٹ ٹاکسک. ابھی اس میں اسٹل آپ اس کو تبلیغ اور وہ کر کے، ہدایت کر کے، ریزن کر کے آپ اسے بلا سکتے ہیں واپس. یو اسٹل ہیو ٹو ریزن ود دیم، ٹھیک ہے. ابھی آپ نے ایکسٹریم سٹیج پہ نہیں جانا. لیکن اور یہ فرسٹ کے بعد یہ درجہ کفر کا آتا ہے. تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ باغی ہو جائے، اور جو اپنے مالک سے باغی، ہمارا مالک کون ہے؟ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی. وہ اپنے مالک سے باغی ہو کر اور پھر اس کے اگینسٹ اسکیمنگ اور پلاٹنگ شروع کر دے کہ میں تو نہ صرف مانوں گا نہیں، لیکن جو جو مانے گا میں ان کو بھی نہیں چھوڑوں گا. نو، دیٹ از مودودی صاحب کے نزدیک دا تھرڈ درجہ ہے طاغوت. ٹھیک ہے، تو دیر از اے ڈفرنس. اب آپ خود اس ویڈیو میں جا کے دیکھیں کہ طاغوت کس کو کہہ رہے ہیں، یا باقی جنہوں نے طاغوت جس کو کہا ہے. لیکن یہ میں نے آپ کو تفسیر سے بتا دی، مولانا مودودی از ناٹ اے اسمال فگر. تو اگر آپ اس وٹ ایور جس تفسیر میں بھی آپ جائیں گے تو آپ کو کم و بیش یہی ملے گا. اس کا یہ تین درجے آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہے. اور قرآن میں سورہ بقرہ میں بھی یہ تین درجے آئے ہیں لوگوں کے. اب جب طاغوت پہ پہنچ گئے تو وٹ ڈو وی ہیو ٹو ڈو اگینسٹ طاغوت. یہ چیز جو ہے کہ یہاں پہ اب دعویٰ ہے اس ویڈیو میں کہ اونلی وی آر دا کسٹوڈینز آف طاغوت، اور ہم ہی طاغوت کے خلاف لگے ہوئے ہیں، باقی کوئی نہیں لگا ہوا ہے، اور باقی کوئی کسی قسم کا کام نہیں کر رہا بلکہ ان کا ساتھ دے رہا ہے. تو طاغوت کے لیے یہ حکم ہے اللہ کا کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. اب اللہ نے کہا ہے کہ یقاتلون فی، اللہ کی راہ میں قتال کرنے والے. یہاں پہ انجینئر صاحب نے اس کو جہاد کہا ہے. جہاد کے لیے جہاد کا لفظ موجود ہے عربی میں. جس چیز کے لیے عربی میں لفظ موجود ہے آپ اس کو اسی میں رکھیں گے، ٹھیک ہے. اللہ نے ہمیں کنفیوز کرنے کے لیے یہ قرآن نہیں اتارا، ٹھیک ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ اس کو آسان کرنے کے لیے اتارا ہے، اس کو کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے نہیں. تو لہٰذا کنفیوژن تب پیدا ہوگی جب آپ ورڈز کو اس طرح ٹویسٹ کریں گے جی کہ یہ نہ ہو جائے تو وہ نہ ہو جائے. جو اللہ نے کہا ہے وہ کہا ہے. Why are you changing those words, right? تو کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، تو لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اس بات پہ میں وہی بات ساحل کی کوٹ کروں گا کہ ہی سیڈ کہ آئی اپولوجائز فار ناٹ بینگ ایبل ٹو سیو یو فرام جہالت. اس چیز پہ میں اپولوجائز کرتا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی جاہل ہے اور اس کو جاہل کہا جائے، اس چیز پہ میں اپولوجائز. I mean, he didn't say that, that's what he implied. لیکن جو انہوں نے کہا کہ میں اس چیز پہ اپولوجائز کرتا ہوں کہ ہاں یہ ہمارا قصور ہے، ہم سے پوچھا جائے گا نا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس طرح کی کوشش تو نہیں کی نا طاغوت کے اگینسٹ. ہمیں تو مطلب بھی نہیں پتا تھا کہ طاغوت کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ میں پھر I would like to ask انجینئر صاحب کے what kind of قتال are you doing? I would like to know if we can be part of it. میں سب سے پہلے تیار ہوں، بہت سے لوگ تیار ہوں گے کہ آرگنائزڈ وے میں اس کے خلاف کیسے کیا جائے. اٹس ناٹ اباؤٹ اسپیکنگ فرام ون روم. وہ بھی ٹھیک ہے، آپ جو بھی کریں اٹس اے گڈ تھنگ. لیکن جب کرٹیسائز کسی کو کیا جاتا ہے تو یو ہیو ٹو پٹ اے ہولسٹک کانٹیکسٹ کہ کیا مطلب ہے، کیا اس کا پیچھے پس منظر ہے، ٹھیک ہے. اچھا، نیکسٹ سلائڈ پہ جائیں. اچھا، اب یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں والذین اجتنبوا اب یہ وہ سیکنڈ آیت جو انہوں نے کی کہ جو وہ لوگ جو طاغوت سے اجتناب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عبادت کرتے ہیں اللہ کی، ان کو بشارت دیجیے، ٹھیک ہے، جو اجتناب کرتے ہیں. پھر الذین یسمعون القول فیتبعون احسنہ کہ یہ جو ہے یہ وہ لوگ ہیں. اچھا، اس آیت کو میں بلکہ دیکھ رہا تھا اینڈ آئی روٹ ڈاؤن نوٹ اباؤٹ اٹ، ٹھیک ہے، کہ جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ٹھیک ہے، اور طاغوت کی بندگی سے اجتناب کر لیا، ٹھیک ہے، ان کے لیے جو ہے وہ خوشخبری ہے، ٹھیک ہے. اب اجتناب کس نے کیا اور یہ اجتناب کیا ہوتا ہے؟ اجتناب تب ہوتا ہے کہ آپ
کسی چیز کو پہلے بلیو کرتے تھے اینڈ دین یو کیم آؤٹ آف اٹ. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ کے لیے خوشخبری ہے. اٹس ناٹ اے اسٹیج کے جو آپ بالکل ہی اس میں چلے گئے ہیں. اور یہ طاغوت کا لفظ جہاں پہ یوز ہوا ہے, یہ طاغوت جس میں میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں جنہوں نے کسی اور الہ کو بنا لیا, اپنا معبود بنا لیا, یا کسی اور اس کو بنا لیا, اس طاغوت ان کے لیے ہے, ان کے لیے خوشخبری ہے. لیکن اس طاغوت کے لیے سسٹم کے اگینسٹ ایکٹیو ہے, جو نقصان پہنچا رہے ہیں, ان کے لیے بھی میں نے آپ کو آیتیں بتا دی ہیں پھر اللہ نے ان کے ساتھ بھی کیا کیا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد اچھا یہ کون لوگ ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ سیکنڈ آیت میں جب آپ آتے ہیں, الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. ٹھیک ہے, یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سنتے ہیں جو قول جو آپ بتاتے ہیں نا, دے لسن ٹو اٹ ویری کینلی. یہ کان لگا کر سنتے ہیں اس کو پراپر طریقے سے. فیتبعون احسنہ, اور پھر احسن طریقے سے, اچھے طریقے سے اس کے بہترین پہلو کو جو ہے نا اس کی پیروی کرتے ہیں. مطلب آپ کو اگر کوئی بات کوئی بتا رہا ہے, یا کوئی بات is trying to explain them کہ this is a problem, تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ اسی آیت کی کانٹیکس ہے کہ یہ ہے وہ اجتناب کرنے والے طاغوت سے, کہ جب ان کو پتہ لگ جائے, ان کو کوئی بتا دے نا طاغوت کا کہ یہ طاغوت ہے, تو انہوں نے غور سے اس کو سنا اور پھر اس کے اچھے پہلو پہ اس کا اتباع کیا, اس کی پیروی کی. ٹھیک ہے, اور اللہ نے ہدایت بخشی, اور یہی دانش مند وہ اولائی کا حمل اول الالباب, یہ عقل والے ہیں. ٹھیک ہے, تو لہذا یہ جاہل, جیسے علم کی لا علم ہے, تو جاہل کا اپوزٹ جو ہے وہ حکیم ہے, حکم ہے. ابو جہل کا جو ذکر آیا تھا نا کہ ابو الحکم کہا جاتا تھا اسے, بیکاز ہی واز اے وائز پرسن, لیکن اس کو ابو جہل اسی لیے کہا گیا کہ بیکاز ڈسپائٹ آف بینگ وائز, عقل ہوتے ہوئے بھی اس نے انکار کر دیا. وائی؟ بیکاز آف اٹس پرسنل گینز. تب وہ جہل بنا. اگر وہ اس کو پتہ ہی نہ ہوتا, پیغام پہنچا ہی نہ ہوتا, پھر وہ لا علم ہوتا, پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ بندہ لا علم ہے. ٹھیک ہے, تو اگنور کرنا, ٹھیک ہے, اور پتہ نہ ہونا, اس میں فرق ہے. ٹھیک ہے نا, تو دیر از اے وے, آپ یو ڈونٹ نو, رائٹ. ٹھیک ہے, یو نو بٹ یو اگنور, اور یو اگنور اینڈ دین نیگلیکٹ, آپ پھر نیگلیجنس بھی, تو یہ پھر آپ طاغوت کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن وہ لوگ نہیں جاتے جو یہ اس اصول پہ قائم ہے, الذین یستمعون القول. آپ کو کوئی بتا رہے تو آپ اس کو سنیں, اس کو اینالائز کریں اچھے طریقے سے, اینڈ وین یو اینالائز تو پھر اس کے اچھے پہلو کی اتباع کریں. ہو کیئرس کہ آپ کو کون بتا رہا ہے؟ نبی ہمارے پاس نہیں آنا, ہمارے پاس نبی آ چکے ہیں, دین مکمل ہو چکا ہے, بک ہمارے پاس کمپلیٹ ہو چکی ہے, اللہ کا کلام موجود ہے. جسٹ گو اینڈ ریڈ اٹ اینڈ یو ول نو. طاغوت اور طغا کا لفظ جو ہے نا, وہ میرے خیال سے 35 سے زیادہ دفعہ ہے, صرف 8 دفعہ طاغوت کا لفظ ہے. اینڈ دین یو ایکسپیکٹ کہ نہیں پتا, تو پھر آپ جاہل ہی ہیں نا. آپ کے پاس موجود ہے, آپ کے گھروں میں کتاب موجود ہے, یو آر ناٹ, یو ڈونٹ بادر اٹ, تو دین یو آر جاہل. یس. ٹھیک ہے, نیکسٹ سلائڈ. اوکے. ٹھیک ہے, تو آئی تھنک دیٹ واز, ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو if there are any questions, please go ahead. جی, علی حنزلہ, مائک انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتا. السلام علیکم وعلیکم السلام. سر. میں نے اس میں بس یہ ایڈ کرنا تھا کہ آپ طاغوت کو اس کانٹیکس میں لے کے جا رہے ہیں نا, لا علم اور جاہل کے. اس کے علاوہ قرآن پاک میں تو سورہ مائدہ میں یہ کہا ہوا کہ جو اللہ کی اتاری شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں. اور ہم یہاں پہ یہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ طاغوت کو لا علم میں لے کے جائیں یا جاہل میں لے کے جائیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈائریکٹ کفر میں لے کے گئے ہیں. اچھا, اسی لیے میں یہ کنفیوژن دوں, اس لیے میں نے ہر لفظ کو آپ کو بتایا. آئی وانٹ ٹو کلیئر دی کنفیوژن. کفر جو ہے نا, کفر وہ انکار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک ایتھیسٹ جو ہے وہ طاغوت تب تک نہیں بنتا جب وہ باقاعدہ ایکٹیویزم نہ شروع کرے انکار کے بعد. میں نے آپ کو 3 درجے بھی بتائے جو مولانا مودودی نے تفسیر لا اکراہ فی الدین,
کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ کسی کو زبردستی مسلمان نہ بنا سکتے نہ مسلمان رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر کفر اور طاغوت میں فرق ہوا. جو انکار کر رہے ہیں، جو نہیں مان رہے، تو وہ جاہل تو ہو سکتے ہیں لیکن ابھی وہ طاغوت میں نہیں انٹر ہوئے، ٹھیک ہے؟ طاغوت وہ ہے جو حد سے گزر جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو کلیئر ہے یہ جی پوائنٹ سر، نا؟ جی میرا یہ پوائنٹ میرا کلیئر ہے، بٹ میں آپ کو ایز اے سجیشن سمجھ لیں جو بھی سمجھ لیں، بٹ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اس کے بارے میں مزید کلیئر کٹ ہونا چاہیے کہ جو طاغوت کا کسی بھی طریقے سے پارٹ بنتے ہیں نا، وہ کفر میں چلے جاتے ہیں، دوبارہ انکار میں چلے جاتے ہیں، ان کے لیے پھر لاہل میں یا جاہل کا جو ہے نا وہ اسکیل نہیں رہ جاتا. آف کورس نہیں، وہ بات تو میں بتا جو رہا ہوں کہ طاغوت تو کفر سے بھی آگے کا درجہ ہے نا. آپ کافر ہوئے بغیر تو طاغوت نہیں ہو سکتے. آپ جی اللہ جی کے اگینسٹ تب کریں گے جب آپ کفر کریں گے نا. تو کفر تو وہ تو آپ شروع میں آپ فاسق ہوتے ہیں، آپ اللہ کو زبان سے مانتے ہیں، شناختی کارڈ میں لکھواتے ہیں، لیکن آپ عمل نہیں کرتے، آپ فاسق ہیں. پھر آپ کفر کرتے ہیں اور پھر آپ باقاعدہ بغاوت پہ آمادہ ہو جاتے ہیں، تو وہ تو سپرلیٹو ہے، اس میں تو کافر ویسے ہی انکلوڈ امپلائی ہو جاتا ہے کہ کافر تو ہے ہی ہے لیکن اب یہ طاغوت بھی بن گیا ہے. ٹھیک ہے، چلیں نیکسٹ کوشچن. جی فرحانہ شاہین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر ونس اگین سر، آپ کو اتنی ڈیٹیل میں بتانے کا، ہم لوگوں کو ایکسپلین کرنے کا، اور آپ نے اتنی ڈیٹیل میں بتایا اور کچھ سوچ کے طاغوت کو اتنی ڈیٹیل میں بتایا کہ بہت ساری چیزیں ہمیں کلیئر نہیں ہوں گی. تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری چیزیں بہت سارے لوگوں کو کلیئر نہیں ہوتی ہیں، تو تبھی ہم نا ان کو بتاتے ہیں. رائٹ، سو ایک آپ نے کچھ سوال، آپ نے کہا کہ میرے ذہن میں سوال ہے، لیکن اس وقت آپ نے اس کو سوال ہی کہا جب آپ وہ مکر و مکر اللہ کی آیت بول رہے تھے، واللہ خیر الماکرین. تو جی جی بیسکلی مکر، ہم جو کہتے ہیں نا کہ مکر و فریب، ہمارا مکر کے ساتھ آگے فریب آتا ہے. ہمارا اردو میں کوئی بھی بات ہوتا ہے مکر و فریب، لیکن مکر بیسکلی وہاں پر جو ہوتا ہے کہ ایک پلان اللہ کا تھا، ایک پلان ان کا تھا. ٹھیک ہے، واللہ خیر الماکرین، اللہ از دا بیسٹ پلان، رائٹ. اب یہاں پہ جب ہم بات کر رہے ہیں، پھر اللہ پاک نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے نا کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے. تو جوڑے میں بھی ہم کہتے ہیں نر و مادہ، لیکن جوڑا روشنی اور اندھیرے کا بھی ہوتا ہے. تو اسی طرح سے اگر ہم کہیں نا ہدایت، تو اس کا جوڑا جو ہے، اس کا اپوزٹ جو ہے وہ جہالت. اور اس کی بیسٹ پروف جو ہے ہمیں ابو جہل کی، اور ابھی آپ نے خود بھی بتایا کہ ابو جہل واز اے وائس پرسن، ہی واز نو ڈاؤٹ، لوگوں کو پتا ہے کہ وہ وائس پرسن تھا، اس کو سب کچھ پتا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ لا علم نہیں تھا، وہ اللہ کے اس کو وہ نہیں تھا کہ اللہ نہیں ہے. لیکن اس نے اس بات میں کے بعد بھی اس نے جو ہے ہدایت کا راستہ نہیں پکڑا، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابو جہل کا نام دیا کہ یہ جو جاہلوں کا بھی باپ. جی فرحانہ، ایک بات کلیئر کر لیں، ہدایت، ٹھیک ہے نا، ہدایت جہالت کا اپوزٹ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ، ٹھیک ہے نا. حکمت کا ہے نا، ابھی آپ نے کہا جاہل اور حاکم. حکمت کا ہے، حکمت کا ہاں ہے. نا، ہدایت اور حکمت میں فرق ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ہدایت آپ ہمیشہ، ہدایت اللہ سے مانگنی پڑتی ہے، ہدایت ٹھیک ہے، آپ کو فور گرانٹیڈ نہیں ملتی، ٹھیک ہے. اسی ٹھیک ہے. لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ جب یہ طاغوت کا انکار کر دیتے ہیں، اللہ کی ابدیت قبول کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر یہ ایمان لے آتے ہیں دل سے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اللہ ان کو ہدایت دے دیتا ہے. اینڈ ونس اے پرسن گیٹس ہدایہ، ٹھیک ہے، تو اس سے بڑا اور کوئی ٹریجر نہیں ہوتا. اس لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت پہ قائم رکھ، ٹھیک ہے. بالکل. ابو تو جہل کو نہیں ملی تھی نا ہدایت. ہدایت، حکمت اس کا ہے، حکمت کی یو نو اٹ، آپ کو پتا ہے لیکن آپ نہیں مان رہے تو دین یو آر جاہل. آپ مان رہے ہیں تو دین یو آر حکیم، یو آر، آپ کے پاس حکمت ہے، یو آر وائز. ٹرو، ویری ٹرو، اگین آئی ایگری وتھ یو. تو ٹھیک ہے. اگر ایک چیز ہے کہ میں مان نہیں رہی، میں آپ کو کہوں کہ نہیں میں تو مطلب اللہ کو نہیں مان رہی، نعوذ باللہ، یا میں طاغوت کی طرف ہوں یا کیا، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ کافر اور کافر سے آگے کا طاغوت ہے. تو ہمارے تو اپنے حکمرانوں نے جو ہے امریکہ کو جو طاغوت بنایا ہوا ہے وہ تو مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس طرح سے اگر وہ کرتے ہیں تو پھر آپ خود سوچیں کہ جیسے ابو جہل کو جہالت کا وہ ورڈ دیا، تو اٹس اے بگ ورڈ کہ مطلب سب کچھ جانتے ہوئے بھی جاہل ہے. لیکن ہمارے پاس کتاب ہے، ہمارے پاس ہدایت ہے، لیکن ظاہر ہے کہیں نہ کہیں جا کے کچھ لیکنگ ہوتی ہیں. جبھی تو ہم ان اسپیکرز کو سنتے ہیں، کبھی ڈاکٹر اسرار کو سن رہے ہیں، یا کوئی ڈاکٹر فرحت کو سن رہے ہیں، یا اب نعمان علی خان، اور اتنے سارے آ گئے، اس لیے کہ ہمیں ان کی اور کلیریفیکیشن چاہیے.
تو اگر کوئی بندہ اسپیشلی می فرض کریں کہ میں وہ نہیں جان پائی کہ اس میں طاغوت، حالانکہ یہ جو آپ نے آیت بولی ہے ولا اکرہ بالدین، یہ بالکل آیت الکرسی کے آگے والی آیت ہے. تو آیت الکرسی ہم سب کو رٹی ہوئی ہے، لیکن یہ نہیں خیال ہوتا کہ یہ اس کی اگلی والی آیت ہے اور وہ اس سے لنکڈ آیت ہے، رائٹ. تو اس میں اگر ہم جو پڑھتے ہیں تو اس میں یہی کہتے ہیں کہ بالطاغوت تو اس میں آ جاتا ہے طاغوت، لیکن اس میں نہیں آتے. تو پھر یہی والا سوال ہوتا ہے کہ کیا آپ مجھے کہیں گے کہ تم جاہل ہو؟ اس کا مطلب ہے تمہارے اندر حکمت نہیں ہے. یا ابھی آج تو آپ نے اتنے اچھی طریقے سے کلیئر کر دیا. اگر آپ یہیں پہ بیٹھ کے کہتے تھے کہ تم لوگ سارے جاہل ہو، طاغوت جانتے نہیں ہو، تو اس لیے تم میرے سے طاغوت سننے کے لیے آئے ہو. تو یہ ہوتی ہے نا سر، یہ چیزیں، یہ فرق پڑتی ہیں نا. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ نے آج انجینئر مرزا کی اگزامپل دے دی تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اس نے جو کہا اس کو کلیئر کیا. تو ہم ہر ایک کو کلیئر کرنے کے میں بجائے وہیں آپ کو اس مقصد یہی تھا کہ اللہ نے کہا ہے نا کہ طاغوت سے جو جاننے کے بعد اجتناب کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پھر ہدایت ہے انشاءاللہ. تو لیٹس بس ناٹ. چھوٹی سی ایک بات ختم کرتی ہوں کہ دیکھیں ہماری اردو میں جو لفظ ہے نا وہ عربی کے تھوڑے سے ڈفرینٹ ہے. وی نو دیٹ. ہم غلیظ جس کو کہتے ہیں، عربی میں غلیظ کا وہ مطلب نہیں ہے. مکر ہم جو کہتے ہیں وہ وہاں پہ وہ نہیں ہے. اسی طرح سے اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی اگر چائے کی پیالی لے کے جا رہے ہیں، گر رہے ہیں، تو دوسرے بندے کے منہ سے آتا ہے جاہل ہو، بالکل یہ نہیں پتا. ہم اس طرح سے جاہل کہتے ہیں، لیکن قرآن میں جاہل کا ورڈ بہت بڑا ہے. آپ نے خود کہا ہے کہ حکمت کا اپوزٹ ہے. So we need to understand that we cannot, claim anyone کہ تم تھینک یو لوگ پرانا. سارے. وی ہیو ٹو ٹیک کوسچنز. جزاک اللہ. اوکے جی، نیکسٹ کوسچن. محمد سلمان خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آواز آ رہی ہے میری؟ وعلیکم. جی جی بالکل. اچھا، میں بڑا حیران ہوں کہ جب بھی ساحل ادیم صاحب کوئی نہ کوئی ان کی کنٹروورسی بنتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے، تو میرے آئی ایم ایس کے جتنے بھی بھائی بہن ہیں اور جتنے بھی ایڈمنز وغیرہ ہیں بہت رسپیکٹیو ہے میرے لیے، لیکن ہمیشہ ان کی تائید میں ہی کیوں بولتے ہیں؟ جس دن آپ لوگ ان کے خلاف یا ان کی جو اس اسٹیٹمنٹ کے اگینسٹ جا کر بات کریں گے نا، تو آئی تھنک سو اس دن ہم کہیں گے کہ واقعی آئی ایم ایس کا جو مقصد ہے نا وہ پورا ہو رہا ہے. سیکنڈلی، میں یہ کویسچن جو کرنا چاہتا ہوں، یہ میری اسٹیٹمنٹ تھی بٹ کویسچن از مائی ڈیٹ، کہ آپ نے بات کی جس طریقے سے وہ سسٹر بھی بات کر رہی تھیں کہ پہلے آپ نے بات کی، میں نے لیٹ جوائن کیا، مجھے نہیں پتا آپ نے بات کی ہے، لیکن آپ نے یہ بات کی کہ جو ابو جہل تھا وہ چونکہ پہلے بہت وائز تھا، بہت دانا انسان تھا، جب اس نے بعد میں اللہ کے نبی کا دین نہیں قبول کیا تو اس لیے اس کو ابو جہل قرار دیا گیا. تو آپ نے مقدمہ تو مان لیا. مقدمہ کیا ہے کہ مقدمہ کیا ہے؟ ایک منٹ، یہ کال، ایک منٹ. اچھا، آپ نے ابھی بات کی اپنا کہ یہ ابو جہل جو تھا وہ ایک وائس آدمی تھا، ٹھیک ہے، اور اس نے جب اللہ کے نبی کا دین قبول نہیں کیا تو وہ ابو جہل بنا. تو مقدمہ تو مان لیا کہ ایک ایسا آدمی کہ جو ڈٹائی پہ ڈٹا رہے گا اور قبول نہیں کرے گا دین کو، وہ جاہل ہوگا. جو ایک طاغوت کی ٹرم نہیں جانتا ہوگا وہ جاہل نہیں ہوگا، وہ لا علم ہوگا. تو بات تو آپ نے خود مان لی، تو پھر یہاں پر اتنی بڑی پریزنٹیشن دینے کا کیا مقصد تھا؟ میں آپ کا کوشچن نہیں سمجھا. ابو جہل صرف ابو جی جہل وہ تفسیر میں ملتا ہے نا. جی میں کوسچن اپنا آپ پھر جاہل اور طاغوت کو کنفیوز کر رہے ہیں. ایک جاہل آدمی ضروری نہیں ہے کہ وہ طاغوت بھی ہو. میں نے کہا ہے کہ جب یو نہیں، میرا کراس. کوسچن وہی لا علم اور جاہل والا ہے. میں طاغوت کو بھی اندر نہیں لے کے آ رہا. میرا جاہل اور لا علم کے حوالے سے کوسچن ہے ہاں جی، کہ تو لا علم اور جاہل کا فرق آپ کو واضح نہیں ہوا؟ لیٹ می کلیریفائی، سن لیجیے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، جب اس لڑکی نے سوال کیا سر ساحل سے، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ بیٹا تمہیں طاغوت کا مطلب نہیں پتا، تم جاہل ہو. ٹھیک ہے، آپ نے ابھی بات کی کہ جو بندہ لا علم ہے نا، جو طاغوت کے بارے میں نہیں جانتا وہ بھی جاہل ہے، ایسا ہی کہا آپ نے. لیکن جب ہم دیکھیں، یہ بھی جو آپ نے ابو جہل کی مثال دی کہ ابو جہل کے بارے میں تفسیر میں ملتا ہے کہ وہ بندہ پیٹھ گیری ہوتی تھی کسی کبے کی تو اس کے بارے میں بتا رہتا تھا کہ یہ کتنی دیر پہلے گری. اتنا وہ ذہین انسان تھا، مطلب اتنا علم والا انسان تھا، علم نالج رکھنے والا انسان تھا. لیکن اس کو ابو جہل اس بنیاد پر کہا گیا کہ اس نے اتنا ذہین ہونے کے باوجود، اتنا دانا ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی کے دین کو قبول نہیں کیا، اور اتنی سمپل بات کو قبول نہیں کیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کو ایک ہونا چاہیے اور خدا کو ایک ہونا چاہیے. اتنی بات کو نہیں جان سکا، اس لیے اس کو ابو جہل کہا گیا، جہالت کا باپ کہا گیا. ہاں، تو کویسچن میرا یہ ہے کہ ابو جہل کو تو آپ نے کہہ دیا نا کہ وہ
اس کو ابو علم جہل والا کیوں تھا کہا؟ لیکن جاہل تھا، ابو جہل اس کو کیوں کہا؟ کیونکہ اس کے سامنے کیونکہ وہ ڈٹ گیا نا لٹائی کے اوپر. نہیں، ڈٹائی کے اوپر کیوں ڈٹا؟ اس نے انکار کیا نا ایک چیز کا کہ بھائی ہاں آپ نے مجھے بتا دیا، کتاب آ گئی ہے، سب کچھ آ گیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی میں نہیں مانتا، تو دیٹ از جاہل، رائٹ؟ جی. تو کتاب تو ہے نا سب کے پاس گھر میں پڑی ہوئی. میرے کہنے کا مقصد یہ کہ یو ہیو اٹ ناؤ. اگر آپ کے پاس کتاب چیز نہ کا ہی علم نہ ہونا اور چیز آپ کو کے قبول نہ پاس کرنا دو علم ڈفرنٹ نہ چیزیں ہیں نا. ہوتا، نہیں، لسن لسن لسن، جب آپ کے پاس یہ میسج نہ ہوتا اور آپ کے پاس یہ نہ ہوتا اور یہ طاغوت کو جو ہے یہ ایک ہیش ٹیگ لفظ بن گیا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں ہولسٹکلی، پھر میں وہیں آپ سے اسی آیت کی طرف جائیں گے نا کہ جو سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، اینڈ دین لک ایٹ دا احسن پہلو آف اٹ. تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ کہ جو دین کا اوور آل نالج ہے، ٹھیک ہے نا، وہ وہ اتنے پرسنٹ لوگوں کو اگر آپ دیکھیں تو جاہل نکلیں گے. ڈو یو اگری اور ناٹ؟ کس معنی میں جاہل نکلیں گے کہ ان کو مطلب نہیں پتا اس کا؟ کہ ان کو اپنے دین کا پتہ شعور نہیں ہے، نہیں پتا. دے آر اچھا، ابھی آپ ابو جہل کو کس بنیاد پہ جاہل کہہ رہے ہیں؟ کہ وہ اس نے قبول نہیں کیا. اور ادھر آپ کس بنیاد پہ جاہل کہہ رہے ہیں؟ ان کو علم نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تو اتنا زیادہ تضاد کیوں ہے آپ کی باتوں کے اندر؟ علم نہ ہونا، آپ اس کو کنفیوز کیوں کر رہے ہیں؟ علم تو آپ کو تب نہیں ہوگا جب آپ کو وہ پہنچی نہیں، انفارمیشن ہی نہیں پہنچی. علم از جسٹ انفارمیشن، رائٹ؟ You didn't get the information, you didn't get my message, I cannot accuse you for that. میں آپ کو میسج ہی نہیں کیا اور میں آپ کو کہوں یار تم کدھر تھے، گو کہ بھائی تم میسج تو کم از کم کرتے، رائٹ؟ تو آپ کو وہ چیز پہنچی ہی نہیں. ابو جہل تک پہنچ چکی تھی نا، ہم تک پہنچ چکی ہے نا. اب اس کے بعد اگر ہم اس کو نہ سمجھیں، نہ پڑھیں، تو پھر تو ہم جاہل ہیں. اس طرح وہ بھی جاہل ہو گیا. جی، باقی پارٹیسپینٹس ہینڈ بھی ریز ہیں، سو موونگ ٹورڈز چلیں. دا نیکسٹ کوسچن. جی ہنا. جی السلام علیکم، میری آواز کلیئر ہے؟ جی وعلیکم جی کلیئر السلام. ہے. جی بھائی مجھے بتائیے گا سر کہ آپ نے ایک آیت کوٹ کی تھی اکراہ فی الدین والی نا، کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین. تو مجھے یہ کنفیوژن رہتی ہے اس آیت میں ہمیشہ کہ ہماری تو پوری کی پوری جو کیمپین آپ کہہ لیں یا IMS کی کیمپین چل رہی ہے، وہ تو اسی بیس پوائنٹ پر چل رہی ہے کہ اللہ پاک نے جہاں پہ بھی اسلام کی بات کی ہے، وہاں پہ اللہ پاک نے اسلام کو ایسا سسٹم پریزنٹ کیا ہے، دین کے پریزنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام ایک سسٹم ہے. تو مجھے یہ چیز بہت زیادہ کنفیوز کرتی ہے کہ پھر یہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے ایک لا اکراہ کا ورڈ یوز کیا ہے کہ زبردستی نہیں ہے، تو یہاں پہ اللہ پاک نے جب کہا کہ یعنی کہ کسی کو مسلمان کرنے میں زبردستی نہیں ہے، کہ اس کا مذہب وہ چاہے وہ جو بھی رکھ سکتا ہے، تو پھر یہاں پر آ کے اللہ پاک نے دین کا ورڈ کیوں یوز کیا؟ یہاں پہ اللہ پاک نے سسٹم کا ورڈ کیوں یوز کیا؟ یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ اللہ پاک نے دین کے ورڈ کو بھی ایز اے مذہب لیا ہے؟ کیونکہ آگے جو اللہ پاک نے آیت بتائی ہے اس میں تو اللہ پاک نے صاف بتا دیا کہ چلو. میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا میں یہ بتاتا ہوں کہ اس کے کافی سارے پہلو ہیں. لا اکراہ فی الدین کے کافی سارے پہلو ہیں، اور وہ بعد میں بھی جب آپ ہسٹوریکلی دیکھیں گے نا تو کافی وہ آپ کو سمجھ آئے گی اس آیت کی کہ یہ کیوں کہا اللہ نے لا اکراہ فی الدین. اللہ کا دین کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے پورا سسٹم، ٹھیک ہے، کہ اللہ کی جورسڈکشن، ٹھیک ہے. شراب نہیں پینا، زنا نہیں کرنا، یہ سب یو آر ایک فوربڈن، رائٹ؟ آپ پہ حد منٹ لگے گی، رائٹ؟ سر، لیٹ می جسٹ کلیریفائی. دیکھیں، جب ہم سیرت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے یہی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے آتے ساتھ ہی سسٹم کو چیلنج کیا تھا کہ تم چاہے اپنے مذہب پر رہو، تم چاہے جو کچھ بھی کرو، تم چاہے اپنی مسنتوں پر بیٹھے رہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بٹ جو چیز مجھے بادر کرتی ہے وہ یہ کہ سسٹم تمہارا نہیں چلے گا، سسٹم تو بھی اللہ تعالیٰ کا چلے گا. لا الہ الا اللہ وہ لکھ کر آئے تھے. تو نہیں نہیں مجھے نہیں، یہ چیز آپ کو آپ سیرت آپ نے پڑھی ہے سیرت؟ جی سیرت میں نے پڑھی ہوئی ہے، اسی کو میں بتا رہی ہوں کہ اگر آپ مطلب نے ہمیں تو. سیرت پڑھی ہے نا تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا جو مکی دور تھا نا، مکی دور کے اندر صرف تبلیغ تھی، ٹھیک ہے. جو جب وہ جو دین قائم ہوا ہے نا، جیسے جو پورا سسٹم قائم ہوا ہے، وہ مدینے میں آ کر ہوا تھا، ٹھیک ہے. جب ایک پوری اسٹیٹ اسلامک قائم ہوئی تھی، مکہ میں بھی اسٹیٹ نہیں تھی جہاں پہ تبلیغ ہو رہی تھی، اس میں نہیں آپ تو نے یہاں پر جو اللہ پاک نے دین کا ورڈ یوز کیا، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مذہب کے طور پر استعمال کیا، مطلب دین کا ورڈ نو بھی نو نو مذہب نو کے نو طور پر یہ لیا جا میں سکتا. نے آپ کو اس آیت کا شان نزول بھی بتایا. آپ تفسیر ابن کثیر میں جا کے دیکھ لیں یا مولانا کسی بھی تفسیر میں دیکھ لیں. یہ شان نزول وہ تھا، یہ بیسیکلی اس ٹائم کے اوپر جب
مدینے میں جب ہجرت ہو گئی رائٹ، تو مدینے میں یہودی مکہ میں نہیں مدینے میں تھے، ٹھیک ہے نا. تو وہ جو بنو قریظہ کا قبیلہ تھا نا سب سے بڑا یہودیوں کا، تو ان کے ساتھ ایک پیکٹ بھی ہوا تھا. تو اس بنو قریظہ میں سے کافی سارے مسلمان بھی ہو گئے تھے. حضرت سعد بن معاذ جیسے صحابی تھے جو بنو قریظہ سے مسلمان ہو کے آئے تھے. تو کچھ لوگ جو خواتین مسلمان تھے ان کے شوہر جو تھے وہ یہودی تھے ابھی، تو انہوں نے کہا ہم اپنے بچے جو ہیں وہ ان سے جا کر زبردستی لائیں گے اور ان کو مسلمان کریں گے، ٹھیک ہے. I'm دیٹ از ون. sorry, I'm sorry to cut you sir. ایکچولی میں سب کا ٹائم بچانا چاہ رہی ہوں. مجھے آپ کی ساری بات سمجھ آ گئی ہے. میں نے سارا سیشن بھی لیا ہے. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں آپ تو سیرت کی بات کر رہے ہیں نا کہ اسٹارٹنگ میں کچھ اور تھے معاملات، بعد میں کچھ اور تھے. میں تو صرف ایک آیت کی بات کر رہی ہوں. اللہ پاک نے ایک ہی آیت میں آگے جا کے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے جو طاغوت کو سپورٹ کریں گے یا طاغوت کو لے کر چلیں گے اللہ کے دین کے مقابلے میں یا اللہ کے سسٹم کے مقابلے میں، ان سے آپ نے قتال کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اسی آیت میں آگے بتا رہا ہے کہ طاغوت کیا ایک سسٹم ہے نا، اللہ کے سسٹم کے کاؤنٹر میں ایک سسٹم ہے. تو جو سسٹم کو نہیں مانیں گے اللہ تعالیٰ ساتھ ہی اس آیت میں کہہ رہے ہیں ان سے آپ نے قتال کرنا ہے. قتال کیا ہے کہ دین آپ کا نے انکار زبردستی کرنا، کرنی ہے، آپ نے سوار کے زور پہ منوانا ہے ان تلوار دین کے کا زور پہ انکار کرنا. آپ نے سسٹم میں نہ لے کر میری آنا بات سنیں، نہ لسن ٹو می. دین کا انکار کرنا کہ میں اللہ کے دین کو نہیں مانتا لیکن میں اس کے خلاف کچھ کر بھی نہیں رہا، ٹھیک ہے نا. میں اللہ کے دین کو نہیں مانتا لیکن میں اس کو چیلنج بھی نہیں کر رہا. تو لا اکراہ فی الدین، آپ زبردستی کسی کو اللہ کے جو جورسپروڈنس ہے یا جو شرعی احکام ہے آپ کسی سے زبردستی نہیں منوا سکتے، اس کو مسلمان نہیں کر سکتے. ونس ہی بیکمز اے مسلم دین ہی ہیز ٹو فالو ایوری تھنگ، پہ حد بھی لاگو ہوگی، وہ سارا کچھ اسلامی وہ لاگو ہوگا. لیکن وہ جو آپ نے جو اسٹیبلش کر لیا ہے نا سسٹم جو مدینہ میں اسٹیبلش ہو گیا تھا، اب اس اسٹیبلش دین کے خلاف جو بھی چیلنج اٹھے گا دیٹ ول بی طاغوت اینڈ ویل فائٹ اگینسٹ اٹ. وی آر ناٹ گونا لیٹ یو ڈسٹروائے آور ہاؤس. آپ نے گھر بنا لیا اپنا، اب اس گھر میں ہم کسی جو ہے نا شیطان کو گھسنے نہیں دیں گے، نہ ہی اس کو خراب کرنے دیں گے. چاہے وہ ود ان دا دین ہو، مسلمانوں میں سے منافقین اس درجے پہ پہنچ جائے جب وہ طاغوت بن جائے، یا چاہے وہ باہر والے ہوں کہ وہ اس درجے پہ پہنچ جائیں جو طاغوت بن جائے. تو وی گونا فائٹ اگینسٹ طاغوت، ٹھیک ہے نا. کیونکہ فتنہ، فساد، شر یہ ڈفرنٹ کیٹیگریز میں ہیں. مطلب یہ سٹارٹ ہوتی ہیں فرام سمپل کانسپیریسی اینڈ دین اٹ گوز اپ. تو جب وہ چیز نقصان پہنچائے اور نقصان کا اندیشہ ہو تو دین اللہ نے کہا ہے کہ پھر اس نے قتال کرے. چلیں جی نیکسٹ. یاسر علی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا پہلا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ جو آپ نے انکانشیس انکمپیٹنس سے کانشیس کمپیٹنس تک کا جو سفر آپ نے طے کرایا، اس کے لیے بیسٹ اسٹریٹجی کیا سجیسٹ کریں گے آپ؟ یہ جو کمپیٹنس لیولز ہیں نا، یہ ڈننگ کروگر افیکٹ میں، اس لیے کہ ڈننگ کروگر افیکٹ سے بچا کیسے جائے. تو اگر جب آپ اویئر ہوتے ہیں نا، کیونکہ یہ خیالات آپ کے دل میں خود آئیں گے جب آپ پڑھنا شروع کریں گے، بکس پڑھنا شروع کریں گے. انجینئر صاحب کی مثال لیتے ہیں. انجینئر صاحب خود کہتے ہیں میں کسی مدرسے سے نہیں پڑھا لیکن میں نے ٹائم گزارا، میں نے ساری ان کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. وہ ہر چیز کا ریفرنس دیتے ہیں، گیوز ریفرنس آف حدیث، یہ مسلم میں لکھا ہے، اس میں لکھا ہے، اس میں لکھا ہے. تو ہی ہیز اے ویری گڈ ریڈنگ، ٹھیک ہے، ان کی میموری اچھی ہے. تو ہی از کمینڈیبل پرسن فار دیٹ. تو وہ تو جب آپ یہ سفر شروع کرتے ہیں نا علم کا اور اس کا، تو یہ سٹیجز آپ کو پیش آئیں گی، ٹھیک ہے. پہلے آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا صرف یوٹیوب ویڈیوز ہی دیکھ کے لگے گا کہ یار میں تو سب کچھ جانتا ہوں. یو ول سٹ آن، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو واضح و نصیحت کی. اور وہ آپ نے اس چیز سے بچنا ہے کہ نہیں، یہ سفر جو ہے یہ یہاں پہ، کیونکہ ہر جگہ پہ ڈننگ کروگر افیکٹ آپ کو اس سفر سے آگے بڑھنے سے روکے گا. اگر آپ اس ڈننگ کروگر افیکٹ کے اثر میں آ گئے، اگر آپ پہلی سٹیج پہ آ گئے اثر میں، تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو آپ کو یہ ریئلائز سیلف کانشیسلی جسے کہتے ہیں نا، آپ کو ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے کہ یار نہیں، ابھی میں نے اتنا نہیں پڑھا، ابھی بہت کچھ باقی، ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے، ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے. جب آپ نے کہہ دیا مجھے سب پتا ہے، مجھے سب علم ہے، دیٹ از وین یور جرنی فنشز. پھر آپ کا دماغ شٹ ڈاؤن ہو گیا مزید انفارمیشن لینے کے لیے، پھر آپ جہاں پہ تھے وہیں پہ رہ گئے، ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کا طریقہ بس آپ اس کو یاد رکھیں، یہ 4 سٹیجز، کہ جب بھی آپ علم حاصل کریں گے یہ 4 سٹیجز آئیں گی. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نہیں، یہ ڈننگ کروگر افیکٹ ہے جو مجھے روک رہا ہے، مجھے ابھی نہیں پتا، مجھے اور سیکھنا ہے، اینڈ دین گو آن. جی
جی میرا اگلا کوشچن یہ ہے کہ کیا طاغوت ایک عمل ہے یا ایک سسٹم ہے؟ انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ ہونے والے جو انسانوں کی زندگی میں عمل ہوتے ہیں جی وہ بھی طاغوت ہو سکتا ہے یا یہ سسٹم ہے؟ یہ میرا ابھی کوشچن ہے، پھر اس کو میں ایکسٹینڈ کرتا ہوں آگے مزید۔ جی کا کوشچن ہے، شارٹ رکھے تاکہ باقیوں کو بھی پلیز موقع ملے۔ جی گزارش ہے جی یہ میری۔ میرا سمپل میں یہ ہے کہ یہ عمل ہے ایک طاغوت یا سسٹم طاغوت ہے؟ میں نے آپ کو پریزنٹیشن میں پورا بتایا نا کہ طغا جو ہے عربی کا روٹ ورڈ ہوتا ہے ہمیشہ، اس روٹ ورڈ سے پھر مختلف الفاظ بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طغا سے طاغوت بنا ہے۔ تو طغا جو ہے بذات خود ایڈجیکٹو، اگر آپ انگریزی میں دیکھیں نا ایڈجیکٹو، یا جو ہے اس کو اردو میں کس طرح بتایا جائے، جیسے لائک کسی بھی چیز کی پراپرٹی، ٹھیک ہے، جیسے دریا میں طغیانی آ گئی، اب وہ طغیانی کا عمل جو ہے وہ طغا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح طاغوت ایک عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بارے میں انجینئر صاحب نے جو وہ حدیث بتائی ہے کہ حضرت عمر فاروق سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ شیطان ہے، ٹھیک ہے۔ تو شیطان بھی ایک لقب اس کو ملا تھا ابلیس کو، اور شیطان بھی انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، اس میں سے بھی جو شریر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک پراپرٹی ہے، ایک صفت ہے، تو ٹھیک ہے۔ کوئی بھی سسٹم، شخص، انڈیویجول، گروپ، اینی تھنگ جو کہ اللہ کے اگینسٹ ٹاکسک ہو جائے، ٹاکسک کا مطلب یہ کہ نقصان دہ ہو جائے، تو تب جو ہے وہ طاغوت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور طاغوت میں یہ جو ڈفرنٹ میں نے آپ کو بتایا، طغا، ادغا اور طاغون، طاغیہ، یہ سارے جب آپ ویڈیو جا کے دیکھیں گے تو یہ ساری الفاظ یوز ہوئے ہیں۔ اینڈ طاغوت اس میں سے ایک چیز ہے جو آپ کسی غیر الہ کو مان کے اور اس کے اگینسٹ بغاوت شروع کر دیں، تو وہ طاغوت ہے۔ وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے، کوئی شخص نہیں ہے، بٹ اینی، اٹ کین بی اے سسٹم، اٹ کین بی این ایکٹیویزم، اٹ کین بی اے موومنٹ، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم اور کی بغاوت۔ جی ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا، اور میں بس یہ میں آخر میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ اسلامی معاشرے میں اور غیر اسلامی معاشرے کے اندر جو ایک تو یہ کہ ہم اس کو کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے، اس کے لیے ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی، دونوں ایک اسلامی معاشرے کے اندر طاغوت کو لے کے اور غیر مسلم سوسائٹی کے اندر لے کے، یا سب کے لیے جو ہمارا اسکیل آف میجرمنٹ اور جو ہمارا ایکشن ہوگا وہ سیم رہے گا، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، نظام صرف دو ہیں، اللہ کا اور شیطان کا، ٹھیک ہے، یہ دو نظام ہے، اور یہ جنگ ہے انسان اور شیطان کے بیچ میں۔ تو اسلام اور غیر مسلم اور یہ ڈویژنز، یہ سب کچھ جہاں پہ اللہ کا نظام چیلنج ہو رہا ہے وہ طاغوت ہے۔ لیکن آپ نے پہلے اپنے گھر سے شروع کرنا ہے کہ آپ کا گھر تو اسٹرانگ ہونا۔ اب جیسے ابھی ان سے میں بتا رہا تھا سیرت کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شعب، ابی طالب، اور پتہ نہیں وہ مکی زندگی کا دور ان کا بڑا تکلیفوں کا تھا۔ اس کا کیوں، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے جو سابقون الاولون، جو پہلے صحابہ ہیں نا، وہ لوگ ہوں کہ جس میں ذرا بھی کوئی فیئر ہو، ذرا بھی کوئی جھجک ہو، وہ ہٹ جائیں۔ اللہ نے ان سے یہ مشقت اسی لیے کروائی کہ ان کو بھوکا پیاسا اور مظالم کے تحت، اور پھر ہجرت کے دوران امام مسلم کی پہلی حدیث یہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، وہ اسی پہ تو ہے کہ ہجرت جو جس نیت سے کر رہا ہے اس کو اس کا ویسے ہی اجر ملے گا۔ تو یہ وہ کنڈیشن تھی کہ بالکل یہ ایک نظام سیٹ ہو جائے نا، پھر اس نظام کے خلاف دین اینی تھنگ دیٹ وڈ گو اگینسٹ اٹ، دیٹ از طاغوت، وہ اللہ کا نظام۔ جی ایک اناؤنسمنٹ ہے، فیڈ بیک فارم شیئر کر دیا گیا ملٹیپل ٹائمز ان دا چیٹ، اپنے فیڈ بیک اور سجیشن ایڈ آن کر لیں۔ جی ماہین اشرف۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام۔ اچھا، میرا کوشچن یہ تھا کہ ابھی آپ نے کہا نا کہ ہم اگینسٹ اس کے کیا کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے تھوڑا سا کلیریفائی کر دیں کہ آبویسلی طاغوت تو ہر جگہ ہے۔ اگر ہم اپنے گھر میں دیکھیں، ہمارے سسٹم میں، تو اسلامی نظریاتی چل رہا ہے یہاں پر نظام، لیکن ہے نہیں، سب کو پتہ ہے۔ تو یہ ہر جگہ ہے، کہ اسکول میں ہو، کالجز میں ہو، ہر جگہ ہے۔ تو ہم اس کے اگینسٹ کیا اسٹیپ لیں؟ کیونکہ انڈیویجول آپ کچھ نہیں کر سکتے نا۔ یہاں پر ماشاء اللہ سے بڑے پاورفل لوگ ہیں تو آپ کو دبا دیتے ہیں، جیسے ساحل الدین کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بہت ساری چیزوں میں آپ کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، اور جتنے بھی ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں
तो वो तो लोग करेंगे ही, तो इसके अगेंस्ट हम इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसके लिए गाइड कर दीजिएगा। पहली बात तो आपने खुद ही बता दिया कि इस्लामी सिस्टम है ही नहीं, ठीक है। जब अल्लाह का जी निज़ाम ही नहीं है तो पहले तो टू हैव इंडिविजुअल्स, वो ग्रुप जैसे मैंने बताया ना, साबिकून अल-अव्वलून, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो शुरू का ग्रुप बना ना, उस सब के बाद मुनाफिकीन सारे निकल गए वो सख्तियां देखकर। तो यू नीड टू हैव दैट ग्रुप जो कि स्टेड फास्ट आपके साथ इन इन हालात में। ये तो कुछ हालात नहीं है ये इंटरनेट ट्रोलिंग और इस किस्म की चीज़ें। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर तो साहिल दीन जाहिल की जगह ला इल्म या कोई बड़ा खूबसूरत लफ्ज यूज करते, ठीक है, ये बात वहीं पे खत्म हो जानी थी, ठीक है। फैक्ट। आई डोंट नो ही डिड इट कॉन्शियसली, अल्लाह ने उसके मुंह से निकलवाया या जो भी था, ही सेड जाहिल, राइट, ही सेड इट। यस वो बिल्कुल। रिकॉर्ड, मैं सिर्फ रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, मैं इंटेंशंस का मुझे नहीं पता। लेकिन उससे जो एक वायरलिटी इम्पैक्ट, क्रिएट हुई ना, तो इम्पैक्ट जो आया। हर प्लेटफॉर्म पे तागूत 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 तागूत, तो वो काम जो कि शायद आईएमएस पता नहीं नॉर्मली अरसे में नहीं ना हो कर गया था। पाती, हाँ, इट वो ऐसे हो वेंट गया। इन 2 to 3 days। आप क्या समझते हैं, व्हाट वाज दैट? क्या ये अल्लाह की तरफ से नहीं हो सकता? अल्लाह की कैन तरफ से ही था ये नॉट सब चीजें। एट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स, ठीक है। तो आप इन चीजों को फिर जब आप देखते हैं तो देन यू शुड एक्चुअली पॉन्डर, आपको इस पे फिक्र तो करनी चाहिए कि यार ये कुछ तो हुआ है ना। अब चाहे उन्होंने कॉन्शियसली किया, या जो मैंने कहा है ना वो हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस में जब आप सब कॉन्शियसली कॉम्पिटेंट होते हैं तो वो फिर आप के मुंह से फिर वही चीज निकलती है। हालांकि आप देखें कि कोई भी उसको उस तरह से रद्द, एवरीबडी हैज द प्रॉब्लम के जी जाहिल का लफ्ज क्यों कहा। क्यों यूज किया, तो एग्जैक्टली। मैंने आपको बता दिया कि अगर जाहिल गाली होती तो अल्लाह कुरान में ना देता, क्योंकि अल्लाह गालियां देने वाला नहीं है, बिल्कुल ठीक है। चलें जी ऐसा ही नेक्स्ट। है। हसन आरिफ। जी अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैर। वसीम भाई, आपकी प्रेजेंटेशन से काफ़ी चीज़ें वाज़ेह हो गई। मेरा एक सवाल ये था कि तौहीद और तागूत के हवाले से, कि तौहीद में तो तौहीद तो एक अम्ब्रेला है, ठीक है, तो उसके अंदर अल्लाह की इबादत भी आ जाती है, दीन भी आ जाता है। तो क्या तागूत फॉर एग्जांपल या दीन तौहीद के अम्ब्रेला में नहीं आएगा, या फिर उसको अलग लिया जाएगा? मैं समझा नहीं, आप दोबारा दोबारा पूछिए क्वेश्चन। जैसे मेरा क्वेश्चन ये था कि तौहीद एक तो अल्लाह की इबादत हो गई ना, कि तौहीद का मतलब है कि अल्लाह अल्लाह को एक मानना और अल्लाह की इबादत करना, सिर्फ अल्लाह की हम्म, इबादत करना। हम्म। उसके हिसाब से तौहीद में क्या अल्लाह का कानून को फॉलो करना वो तौहीद के अम्ब्रेला में नहीं आएगा? अगर हम तागूत को, आपने जैसे कहा था कि तौहीद का ऑपोजिट शिर्क होता है, ठीक है, हम्म। और तौहीद तागूत का ऑपोजिट दीन होता है, तो दीन तौहीद में नहीं आता? नहीं नहीं, तागूत का देखें, तौहीद जो है ना वो अल्लाह को एक मानना, कि बस ठीक हो एक गया, अल्लाह अल्लाह ही है, अल्लाह वो की एक। एक मान, अल्लाह की नो नो, को अल्लाह को मानने की। एक मानना कि उसका कोई शरीक नहीं है, ठीक है। ठीक। अब ठीक। फिर शिर्क की बहुत सारी इकसाम है। ब्लेटेंट शिर्क है जिसमें बुतों की पूजा है, शख्सी शिर्क है जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम को नबी अपना खुदा बना दिया, या ठीक है। और फिर उसका सबसे जो बिल्कुल पर्सनल फॉर्म है ना, तो वो है कि क्या तूने उस शख्स को नहीं देखा जो अपने नफ्स की पूजा करता, अपने नफ्स को इलाह बनाया हुआ है। तो ये इलाह जितने हैं ना, तो इसलिए इस्लाम का पहला पहला स्टेप ये है, जब आप किसी को मुसलमान करते हो ना, तो वो यही कहता है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व बेशक। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये सबसे पहले मानना। अभी तो अब्दियत आएगी बाद में ना, अब्दियत तो आप यू विल स्टार्ट लर्निंग द दीन एंड देन यू विल स्टार्ट अप्लाइंग इट टू योर सेल्फ, और फिर आप अपनी बंदगी में जितना फिर तकवा में आगे जाते रहेंगे, तो दैट विल बी आफ्टर दैट। लेकिन सबसे पहला स्टेप है तौहीद। या फिर आप इनकार कर देते हैं कि आपको कोई दावत आ जाती है, आपको पता चल जाता है, एंड देन आप इनकार कर देते हैं, तो आप काफिर हो गए, आप मुनकिर हो गए, ठीक है। फिर ये होता है आपने तौहीद को तो मान लिया, लेकिन अब आप अब्दियत नहीं कर सकते, आप अल्लाह के बंदे नहीं बन सकते, कमजोर है। अल्लाह ने सूरह बकरा में आप शुरू में पढ़े ना, अल्लाह ने तमाम लोगों को डिस्क्राइब किया हुआ है कि इनमें फिर कौन है। इनमें वो लोग हैं कि जो जब राह चलते हैं तो ऐसे जैसे अंधेरे में बिजली चमकती है तो उन्हें थोड़ी देर के लिए रास्ता नजर आता है, वो चल पड़ते हैं, और फिर अंधेरा होता है फिर रुक जाते हैं। ये वो है जो कमजोर नमाज
صبح کے لیے نہیں اٹھ سکتے، عشاء کی باری ہوتی ہے. دیٹ از بٹ یو نو طاغوت از سم تھنگ کہ جو ایک سسٹم بنا ہوا ہے، جو کام کر رہے ہیں آپ ان کو بھی کام نہ کرنے دیں. ٹھیک. ایک ایک امپلائی ہے، وہ خود کام نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، تو وہ ایک الگ سینیریو ہے. لیکن وہ امپلائی نہ صرف خود کام کر رہا ہے بلکہ دوسروں کو بھی نہیں کرنے دے رہا. وہ زیادہ بڑا نقصان ہے. وہ پلاٹ کر رہا ہے اگینسٹ، وہ یونینز بنا رہا ہے، وہ کر رہا ہے. تو دیٹ از سم تھنگ وچ از طاغوت. تو نیکسٹ. میں جس طرح سمجھ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ توحید میں رہنے والا بھی طاغوت کر سکتا ہے. یس، بالکل کر سکتا ہے. توحید اوکے میں رہنے والا. اوکے منافقین ہے نا، انڈرسٹوڈ. منافقوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے فاسق ہے، فاجر ہے، منافق ہے. کہتے ہیں کہ اوکے. عبداللہ ابن ابی مسلمان ہوتے ہوئے کہتا تھا کہ اللہ نے قرآن میں بتایا ہوا ہے کہ یہ جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب تمہارے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. رائٹ. تو نیکسٹ. مریم ارشد. اینڈ کوشچن لینے سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ ہے، فیڈ بیک فارم شیئر ہوا ہے، اپنے فیڈ بیک اور سجیشن فارم میں سبمٹ کروا دیں. تھینک یو. جی مریم ارشد، آپ کو ریکویسٹ بھیجی ہے، مائک انمیوٹ کر کے سوال پوچھیں. السلام علیکم. جی وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہمارے گھر کا نظام ہے، جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم اور جو کچھ بھی ہے، یہ بھی طاغوت کے اندر ہی شمار ہوگا؟ گھر کا نظام، آپ کا گھر کا نظام تو جیسے مطلب جوائنٹ فیملی سسٹم بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ اور اس کے رسول نے تو نہیں بتایا ہوا نا، اور ویسے بھی اللہ کے نبی بھی اس کے اگینسٹ ہی ایک سسٹم لے کر آئے تھے، قبائلی نظام کو توڑا تھا نا انہوں نے. تو اب جیسے جوائنٹ فیملی سسٹمز میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے قوانین تو فالو نہیں ہوتے، مین میڈ قوانین ہی فالو ہو رہے ہیں نا. اللہ کے قوانین کو نہ فالو کرنا، میں آپ کو بار بار اگین اینڈ اگین بتا رہا ہوں، جب وہ چیز اللہ کا جو آلریڈی نظام ہے، اگر آپ کا گھر اور آپ کے گھر والے، گھر تو چلیں ایک آبجیکٹو چیز ہے نا، اس میں رہنے والے، وہ پوری فیملی مل کے کنسپریسی کرتی ہے اللہ کے دین کے خلاف، تو وہ طاغوت بن جاتی ہے. یا پھر وہ بھی کہ جب وہ ظلم کر رہی ہے، ایک عورت ہے اس گھر میں رہتی ہے، وہ اللہ کی اطاعت، نماز، یہ وہ سب کچھ کرنا چاہتی ہے اور اپنے بچے کی پرورش کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کو روکا جا رہا ہے، اللہ کے دین سے کسی کو روکا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو دین اٹس طاغوت. اور جیسے مطلب کوئی بھی ایسے اسٹریٹجی بنانا گھریلو اس میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی ہوئی، یا اللہ کے قوانین میں، اللہ کے اصولوں میں شامل نہیں ہے، تو پھر وہ بھی طاغوت کے اندر ہی آئے گی. اگر اس کو آپ انسٹیٹیوشنلائز کرا کے ایسا بنائیں گے، یس یس. دیکھیں، اوکے، ہر موونگ شخص تو ٹورڈ. طاغوت بھی نہیں ہو سکتا. ہر شخص میں تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ طاغوت بھی ہو سکے. مطلب وہ تو یہ تو انفلوئنشل لوگ، اسی لیے تو وائی ساحل از ٹارگیٹنگ اے سرٹن کلاسز اینڈ ایوری بڈی شوڈ بی اویئر آف دیٹ کہ طاغوت ہونا بھی ہر کسی کے بس کا کام نہیں. کنسپائر کرنا، موومنٹ کرنا، وہ کرنا، دیٹ از اے ویری وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. تو وہ بھی تو پلانرز ہیں نا. اللہ کہہ رہا ہے نا کہ وہ بھی تو پلان کر رہے ہیں، اسکیم بناتے ہیں، لیکن اللہ بہترین اسکیم بنانے والا ہے. اور شیطان کی پلاننگ جو ہے نا وہ ہمیشہ کمزور ہوتی ہے. تو ان کی پلاننگ کمزور ہے تو صحیح، ریسورسز تو چاہیے ہوتے ہیں نا. جس کے پاس ریسورسز نہیں ہو تو طاغوت بھی نہیں بن سکتا. تو یپ نیکسٹ. اسفن یار. جی اسفن، مائک جی انمیوٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، اگر ہم لوگ دین کی دعوت دے رہے ہیں، یا اگر اپنی فیملی کو دے رہے ہیں یا اپنے کولیگ کو دے رہے ہیں، اگر وہ جاہل ہے بھی، تو کیا اس کو جاہل کہنا ٹھیک بات ہوگی؟ کیونکہ اگر اس کو جاہل کہنے سے کہ وہ اگلی ہماری بات ہی نہ سنے، تو کیا جاہل کہنا از دا رائٹ اسٹریٹجی؟ آپ نے بہت پریسائسلی ڈیفائن کیا ہے
اللہ ताला ने जाहिल का वर्ड यूज़ किया है कुरान में, तो वो एक डेफिनेशन हमें मिलती है वहाँ से। बट हमारे कल्चर में उर्दू में एक और तरीके से इसको यूज़ किया जाता है, तो हमारे कल्चर में जाहिल यूज़ करना इज़ द राइट अप्रोच। हमारे कल्चर में तो बहुत सी ऐसी चीजें, जलील किसे कहते हैं उर्दू में? जी असफंदयार, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, जलील किसे कहते हैं? आप किसी को कह रहे हो जलील आदमी हो? जलील जलील जो है, आई थिंक मैं उसको प्रिसाइसली मैं उसको उर्दू में डिफाइन नहीं कर सकता, नहीं नहीं, उर्दू बट में ही आप किसी को कहें यार बड़ी जलील आदमी हो, गाली है ना। जलील जाहिल मैं दोनों को एक ही कैटेगरी में हम रख सकते हैं। जलील होता है बेसिकली आप किसी को कहें बड़ी कमीनी जो है ना वो फितरत का आदमी है, तो ये तुम बड़े जलील शख्स हो, बड़े गिरे हुए आदमी हो, राइट? ये जी उर्दू में होता है। जी अल्लाह ने कुरान में बदरी सहाबा को कहा है कि जब तुम जलील थे तो तुम्हारे पास अल्लाह की मदद आ पहुंची, अल्लाह ने तुम्हें फतह दे दी। अब क्या अल्लाह उनको कमीना कह रहा है? नो। अरबी में उसका मतलब है कमजोर, जिनके पास रिसोर्स नहीं होती, राइट? ठीक। तो अगर हम कुरान की बात कर रहे हैं तो फिर हम उर्दू की नहीं, फिर हम अरबी की बात करेंगे, जो कलामुल्लाह है। कुरान किताब नहीं, अल्लाह का कलाम है, ठीक है? तो उस कलाम को हम उसी कॉन्टेक्स्ट में लेंगे, हम उसमें अपनी जो है ना वो पोलिटिसाइजेशन ऑफ वर्ड्स हम नहीं कर सकते, ना करनी चाहिए, ठीक है? करेक्ट करेक्ट। बट जब हम किसी से बात कर रहे हैं, जब हम उसे किसी दावत दे रहे हैं, तो हम्म। जिस जिस कॉन्टेक्स्ट में वो वर्ड उनकी लैंग्वेज में वहां पे यूज हो रहा है, और जिस कॉन्टेक्स्ट में वो बंदा उसको लेगा, उसको भी तो अब हमें अपने माइंड में रखना पड़ेगा ना। अगर मैं किसी को जाहिल करता हूँ दीन की दावत देते हुए, वो कहेगा यार मैंने आपकी बात ही नहीं सुननी, तो मेरी फिर तबलीग और दावत का क्या मेरा मकसद पूरा होगा? नहीं, आप ब्लेटेंटली तो किसी को जाके जाहिल नहीं कहेंगे ना, आप किसी को नहीं ब्लेटेंटली मतलब जाके जाहिल नहीं कहेंगे, ठीक है? वही ना, जो दीन की जब दावत दे रहे हो, तो ये वर्ड यूज करना इज नॉट द पहले बेस्ट दावत अप्रोच। देंगे ना, you will explain that thing to him or her, right? यस। Right? Or you can at least tell them कि according to Quran you are in jahalat and I'm trying to get you out of it. हाँ, लेकिन अगर उस बंदे को मुझे पता हो, उसको हाँ। देख के या उससे गुफ्तगू करके कि यार इसको शायद जहालत का वर्ड ये दूसरे तरीके से लेगा, तो फिर मैं जाहिल का वर्ड नहीं यूज करूंगा। आप जाहिल का वर्ड देखें, फिर वही बात आती है कि जाहिल वो है जो जानते बूझते हुए इनकार, जिसके पास ऑलरेडी आई हुई है चीज, who have it. करेक्ट करेक्ट। ये है कुरान से डेफिनेशन हम ले रहे हैं ना। हाँ। बट बट अगर जब मैं दावत दे रहा हूँ एक इंसान को, जो मुझे पता है उसने कुरान नहीं खोला, और जो मुझे पता है कि मैं उसको जाहिल कहूंगा, तो वो मेरी बात नहीं सुनेगा। जो उसके दिल जो जितना खुला है ना, जितना उसको आप मेरी उसे इस बात तरह कहेंगे जाहिल आदमी, इधर आओ, ये मैं तुम्हें बता रहा वो हूँ। मेरी बात उसके दिल के अंदर जानी होगी। जब मैं जैसी जाहिल का वर्ड यूज करूंगा, उसका दिल के दरवाजा वो जो है वो बंद हो जाएगा। ही विल आप नॉट ऐसे तो टेक नहीं एनी। कहेंगे ना कि ओ जाहिल आदमी इधर आ, बात सुन मेरी, मैं तुम्हें बताता हूँ कुछ, मैं यू अगर प्यार ड्रॉप से भी लाइक। जाहिल हूँ, मैं अगर प्यार से भी जाहिल कहूंगा, तो वो मेरी बात क्या पता नहीं सुने। और मतलब और वहां पे भी यही हुआ है। मतलब साहिल साहब की बात ठीक होगी, लेकिन बहुत सारी खवातीन का जो है वो उनसे दूर हो गई हैं। मतलब कि जो मेरी बात हुई है लोगों से, तो दे डू नॉट उन्होंने अच्छे उसमें नहीं लिया। तो हमें थोड़ा सा उस तरफ भी देखना चाहिए कि हमारी बात का इफेक्ट क्या आ रहा है, और इस वर्ड को अगला बंदा कैसे लेगा। हमें वी हैव टू बी स्मार्ट। जब हम दावत दे रहे हैं, तो वी हैव टू यूज द बेस्ट वर्ड्स एंड यू बी स्मार्ट अबाउट इट। मतलब इस वर्ड का यूज करना, अगर मैं किसी को तो दावत दे रहा हूँ मैं तो तो मैं यही ये कहा, वी आर नॉट स्मार्टर देन अल्लाह, राइट? सो अल्लाह हैज यूज्ड दिस वर्ड एंड दैट्स व्हाई ही यूज्ड इट, राइट? एंड मैंने उसका इम्पैक्ट भी बताया कि ये उसका इम्पैक्ट था। इफ़ यू वुड हैव यूज्ड अनदर वर्ड तो शायद वो इम्पैक्ट ना होता। तो जहाँ तक बात है, किसी को ब्लेटेंटली इस तरह से आप कह के जाहिल कहें, तो आप उर्दू में उसके साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं एंड इम्प्लाइड है कि आप उर्दू के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन जब आप कुरान के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, जब आप उसे समझाएंगे कि भाई वी आर इन जहालत, वी आर ऑल जाहिल, इट्स नॉट जस्ट यू, बिकॉज ये वी हैव टू गेट आउट ऑफ इट, राइट? अब ये बात अगर कुरान के कॉन्टेक्स्ट में आप बताएंगे
وہ قرآن کے کانٹیکس میں بات ہو رہی تھی، وہ کسی اور کانٹیکس میں نہیں کہ آپ ویسے ہی جاہل ہیں یا آپ میں کوئی کامن سینس نہیں ہے. کامن سینس ہو سکتا ہے ہو، میں بتا رہا ہوں نا، ابو جہل حکمت والا بندہ تھا، he was a wise person, right؟ لیکن جب بات قرآن کے اور اس کے کانٹیکس میں ہو رہی ہو تو تب جاہل از جاہل، دیٹس اٹ. who actually have all the means to follow the deen but they don't، تو انکار کر رہے ہیں. جی لاسٹ کوشچن آف ٹوڈے سیشن، وردہ شاہد. جی وردہ. میرا کوشچن جو ہے نا، وہ جو انہوں نے پہلے بات کی تھی جوائنٹ فیملی سسٹم کے بارے میں، اس سے ریلیٹڈ ہے کہ سر نے جب اس کو بولا تھا نا کہ یہ طاغوت میں آتا ہے، تو انہوں نے کہا جو پوائنٹس دیے تھے اس کی وجہ سے، مطلب انہوں نے کہا تھا، تو وہ جو پوائنٹس ہیں اس میں تو جوائنٹ فیملی سسٹم پھر طاغوت ہی بن جاتا ہے. اور اس کے حساب سے مطلب جو ڈیفینیشن طاغوت کی ہے نا، جو مجھے پتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ اس طرح سے کرو، اور آپ کہتے ہو نہیں میں نے اس طرح سے کرنی ہے، تو پھر جو ہے وہ طاغوت ہے. مگر اس کو نا باقی جیسے ڈاکٹر اسرار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے وہ حرام نہیں کہہ سکتے اس کو، لیکن وہ ناجائز ہے. اور مفتی اسحاق ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ اگر وہ جو وائف ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں بھائی مجھے الگ رہنا ہے، سیپریٹ رہنا ہے، تو اس کو لے کے دیں. نہیں لے کے دیں گے گھر الگ، تو پھر مطلب آپ جو ہے وہ گناہ میں آ جائیں گے. تو اس کو کچھ بندے کہتے ہیں کہ بھائی یہ ٹھیک ہے اگر آپ لمٹس میں رہیں، اللہ تعالیٰ کی طرح سے فالو کریں، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کمپلیٹلی رانگ ہے. پہلی بات تو نیچرلی رانگ اس لیے کہ پوری دنیا میں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے، آل اوور دا ورلڈ یہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، یہ صرف انڈین کلچر کا وہ ہے کہ اس میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم میں پرابلم کیا ہوتی ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک تو جو ایک 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 عورت کے ذمے جو ہے نا، جو سب سے بڑا کام ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اولاد کی پرورش ہے، رائٹ؟ when that gets neglected تو آپ اس طرح کے بچے پیدا ہو رہے ہیں کہ جو پھر اگنورنٹ ہوں گے اینڈ ہاں آپ جی. نہیں دے سکیں گے اس کو. تو دیٹ بیکمز اے پرابلم. وہ پھر بڑے لیول پہ ڈاؤن دا لائن، جو کہ ہمارے ساتھ ہوا ہوا ہے نا، دس از واٹ وی آر سفرنگ فرام، ٹھیک ہے نا، کہ خواتین آر بزی ان ٹیکنگ کیئر آف دا اسٹف دیٹ دے شوڈنٹ بی. سر اس میں ایک پوائنٹ یہ دیکھوں کہ صرف خواتین کو نہیں یہ مسئلہ، جو مرد ہے نا، مطلب ایک جیسے آپ کو سب کو پتا ہے کہ ہر جگہ پر ایک ہی لیڈر ہوتا ہے، تو آپ ایور. ایک گھر میں ایک ہی بندہ ہو سکتا ہے نا لیڈر، جی جی. تو اس حساب سے تو پھر اگر اس کے فادر وہاں پر ہیں، اگر اس کے لڑکے کے یا جو بھی ہوا اس کے فادر ہیں وہاں پہ، تو وہ تو ان کی بات مانے گا نا، کیونکہ وہ اس کے باپ ہیں. تو ظاہری بات ہے گھر کا ایک لیڈر بھی then ہوگا. it becomes his father becomes the ilah which is going against Allah. ٹھیک ہے نا، ہاں آپ جی. الہ کسی کو بھی بنا لیں، I چاہے want وہ to آپ. add something here. جی جی. Sorry, I want to add something here. جب جوائنٹ فیملی سسٹم کی بات کرتے ہیں ہم، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک گھر میں جو رہ رہے ہیں وہ جوائنٹ فیملی ہے، اور جو دو گھروں میں رہ رہے ہیں وہ سیپریٹ فیملی ہے. آپ ایک گھر میں رہ کے بھی دو نظام چلا سکتے ہیں اگر آپ سیپریٹ رہیں. مطلب جہاں افورڈیبلٹی کی بات آتی ہے وہاں پہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ دو لیڈرز ہوں، ان کی اپنی اپنی لائف ہو، گھر میں سیپریشن ہو، اس طرح کا پردہ جو ہے اس کا انتظام کیا جائے، کچن الگ کیا جائے، بے شک چھوٹا ہو بڑا ہو، جتنا افورڈ آپ کر سکتے ہو اتنا. اگر آپ اس میں رہ کے وہ سارے جو چیزیں ہیں وہ فالو کر سکتے ہیں تو پھر اس کو ہم جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں کہیں گے. اس کو تو کہتے ہی نہیں ہے نا جوائنٹ فیملی سسٹم. ہاں جوائنٹ جی فیملی سسٹم joint اگر family، ہاں. سارا کچھ، ہاں اگر جو فیصلے ہیں گھر کے اور فیملی کے، اگر وہ جو ہے وہ ایک بندہ لے رہا ہے، دوسری فیملی کے بھی فیصلے وہی لے رہا ہے کہ بیٹے کی فیملی کے بھی، تو پھر وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور وہ غلط ہوتا ہے. ٹھیک، جی یعنی یہ چیز کلیکٹیولی تو ہے. آئیڈیاز جوائنٹ فیملی سسٹم بڑے بڑے کم ہوتے ہیں، جو ابھی آمنہ بتا رہی تھی، اٹس ویری لیس.
ہوتا یوزلی یہی ہے کہ وہ ایک ڈومین ہوتی ہے اور ہر خاتون کو اپنی ڈومین چاہیے ہوتی ہے، رائٹ؟ اور یس کسی جوائنٹ فیملی، سنگل فیملی، ڈبل فیملی، ٹرپل فیملی، کہیں پہ بھی اللہ کے حکم کو کی تعمیل سے روکا جا رہا ہے، جو اللہ نے فرائض رکھے ہوئے ہیں ان فرائض سے روکا جا رہا ہے، تو دیٹس رانگ. اور میرا کوشچن بھی ہے جاہل کے ورڈ کے بارے میں، جی جی. کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو یہ جو ورڈ ہے، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ گالی نہیں ہے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ ہم اسے عام زبان میں استعمال کر سکتے ہیں. اور مطلب میرے اپنے گھر میں تو یہ عام زبان میں ہی استعمال ہوتا ہے کہ یا جس طرح سے مجھے اس کی پہچان ہے نا، کہ وہ اگر کسی کو دنیا کا بھی کوئی ایسا امپورٹنٹ ایشو ہے نا جو نہیں پتا، تو اس کو بھی جاہل کہیں گے، چاہے وہ دین سے ریلیٹڈ نہ بھی ہو. جیسے کہ کچھ گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، مطلب وہ صبح اٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پھر اپنے کام پہ جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں، تو وہ بھی جاہل ہوتے ہیں. جی وہ الگ بحث شروع ہو جائے گی. ہم تو دین کے کانٹیکس میں دیکھ رہے ہیں جاہل اور اس کو، لیکن میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ وہ پل پہ جانے والا اگر اس کو سارا کچھ پتہ ہے اس کے بعد بھی ادھر چھلانگ لگاتے تو دین از جاہل. ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا، کامن سینس کی بات ہوتی ہے. اگر وہ کوئی نہیں کر رہا تو ہم کہتے ہیں یار مطلب کیا جاہل آدمی ہو تمہیں اتنا بھی نہیں پتا. ایک علم جو بہت ہی کامن ہو جائے، ایک نالج جو ایک کامن نالج ہے کہ جو بچے بچے کو بھی پتا ہو، یا پھر وہ آپ کے پاس آئے یا پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. پاکستان میں رہتے ہوئے بہت سے لوگوں کو دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا لاز، رائٹ؟ لیکن جب باہر یس، ملک وہی بات. وہیں لوگ جاتے ہیں تو دے ریڈ اینڈ اسٹڈی آل دا لاز، اس کے ساتھ اکلیمیٹائز ہوتے ہیں اور پھر اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، وہ سب کرتے ہیں، تو وہ جہالت سے نکل کے نا سویلائزڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ماڈرن ٹرمز میں تو دس از لائک وہ کامن سینس کی چیز بھی اگر کسی کو نہیں پتا ہوتی کہ کامن نالج کیا جاہل آدمی ہے. لیکن پر اس کو ہم اگر گالی کی طرح نہیں کہتے. لیکن اگر میں کسی طرح کسی اس سے پوچھوں کوئی ایسی ماہرانہ بات یا وہ کہ جو اس کا بھی نالج میں آئی ہی نہیں، جیسے اللہ نے فرما دیا بہت سی چیزوں کا میں نے نہیں بتایا تمہیں، اب اس چیز میں آپ کو نہیں پتا تو آپ جاہل نہیں ہیں، رائٹ؟ یو آر ناٹ جاہل، یو آر لا علم. یو ڈونٹ نو، یو ڈونٹ ہیو دا انفارمیشن. علم از انفارمیشن. ٹھیک ہے؟ حکمت از وزڈم، ہاؤ یو یوز یس، دیٹ انفارمیشن. پر اس کے ٹھیک ہے؟ پیچھے ایک ایفرٹ بھی ہے کہ آپ ایفرٹ پٹ کر رہے ہیں اور پھر آپ کو نہیں پتا، تو مطلب آپ تو کوشش کر رہے ہیں پر ابھی تک آپ تک وہ چیز پہنچی نہیں ہے. لیکن جو جی جاہل بندے ہوتے ہیں کوشش ہی نہیں کرتے. جی. اور اسی لیے وہ آیت ہے اللہ کی کہ تعلمون لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو فرشتوں کو اللہ نے جاہل نہیں کہا، ان کو کہا کہ تمہیں بھی علم نہیں ہے. چلے تھینک نیکسٹ یو. لیں. وسیم لاسٹ کوشچن تھا یہ آج کی سیشن کا. وی ہیو ٹو کنکلوڈ دا لاسٹ سیشن. تھا، چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دیٹس فائن. کنکلوڈ کرتے ہیں سیشن. کنکلوڈنگ ریمارکس وسیم. چلیں تو آئی ہوپ، دیکھیں مقصد سیشن کا صرف یہی ہے کہ آپ جو ہیں آپ کے پاس ایک علم ہے، ہر چیز کو جو ہے نا ایک بڑے طریقے سے دیکھیں. کرٹیکل انالیسس یہی ہوتا ہے کہ بائسز کو چھوڑیں. فیمنزم اور یہ اس قسم کے بائسز، جسٹ گیٹ آؤٹ آف دوز تھنگس. ٹھیک ہے نا؟ گیٹ آؤٹ آف دوز تھنگس اینڈ تھنک واٹ دا پرسن از سیئنگ. اس کا پرسپیکٹو کیا ہے، لائک کیا وہ ہے. کسی ایک چیز پہ بھڑک جانے سے یا اس پہ ریاکشن کرنے سے آپ اس کی افادیت کو بھی کھو دیتے ہیں. شاید آپ کو اس کا فائدہ ہو سکے. اس لیے میں نے وہ آیت بھی آپ کو بتائی کہ یہ جو اجتناب کرتے ہیں نا طاغوت سے، وہ لوگ ہیں جو سنتے ہیں غور سے اور پھر اس کے احسن پہلو پہ عمل کرتے ہیں. they ٹیک اٹ انٹو دیئر لائفز، رائٹ؟ تو میرا مشورہ یہی ہے کہ جسٹ لک ایٹ، آپ سب کو سنیں. ٹھیک ہے؟ آپ کو کسی کو سننے سے منع نہیں کیا جا. ہو ایور یو وانٹ ٹو لسن. مفتی طارق مسعود صاحب کو سنتے ہیں، آپ کو جو آپ کے ساتھ ریزونیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ ہو ایور ریزونیٹس ود یور لیول، آپ اس لیول پہ سنیں. ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تھے، بہت سے لوگوں کو ان کی سمجھ نہیں آتی تھی. تو ہو ایور ریزونیٹس اینڈ برنگ دیٹ ایمان انٹو یور ہارٹ، لسن ٹو دیم. ٹھیک ہے؟ لیکن بی کیئرفل، انسان کو اللہ نے فالوور نہیں پیدا کیا، یہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے؟ جب اللہ نے وہ جسے کہتے ہیں تقلید، یا تقلید کرنے کے لیے انسان پیدا ہی نہیں ہوا. وہ تقلید کیا ہوتی ہے؟ ہمیں کہا گیا ہے کہ وہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرنی ہے. اگر اللہ نے تقلید کا لفظ یوز کیا ہوتا نا
تو it would have been difficult. پھر آپ کو گاڑی کے بجائے اونٹ پہ چلنا پڑتا, because that is تقلید, that you follow someone up to the teeth. You are ایک ایک چیز کو آپ فالو کر رہے ہیں. تو اطاعت کا حکم دیا ہے, تو لہٰذا وہ صرف اللہ اور رسول کی اطاعت ہے. باقی اس کے بعد جو بھی ہیں we will see کہ if it resonates with قرآن, اور اس کے لیے بہت ضروری ہے you have to read قرآن, اور اس طرح سے پڑھیں کہ آپ کو اس کی عربی سمجھ آئے. ٹھیک ہے, اگر اتنی زندگی میں ہم یہ نہ کر سکیں کہ ایک کتاب جو ایک کلام اللہ کا ہمیں کتاب کی شکل میں ملا ہوا ہے وہ ایک دفعہ نہ پڑھ سکیں, تو I'm sorry, then we have to really think about what we are doing with our lives. اور تو دس از دا میسج کہ آپ اس کو طریقے سے پڑھیں. اور آج کل بہت آسان ہے, کوئی بھی لفظ ہے, اگر جاہل کا لفظ آئے جسٹ ٹائپ اٹ, کتنے زیادہ چیزیں اس میں ٹائپ کریں, ساری آیتیں آ جائیں گی. آپ دیکھیں کہ اللہ نے کس کانٹیکس میں بات کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, علم آپ کو کنفیوژن ہے یار طاغوت کا کیا مطلب ہے, ٹائپ کریں, سارا جو ہے نا آ جائے گا. اب روٹ ورڈ اس کا دیکھیں, روٹ ورڈ کیا ہے, پھر اس روٹ ورڈ کتنی جگہ پہ استعمال ہوا ہے. یو ہیو ایکسیس آن یور فنگر ٹپس, آپ کو لائبریریز میں جا کے کتابیں کھولنی نہیں پڑ رہی. تو ڈو دیٹ اینڈ دین کم اپ ود اے کنکلوژن. ٹھیک ہے, پھر اللہ آپ کو ہدایت دے گا, پھر آپ کو خود سمجھ آئے گی کہ ہاں یار یہ شخص صحیح ہے, یہ شخص یہ ہے. اور اعتراض یو کین اعتراض آپ کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. تو آئی ہوپ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو ہدایت پہ قائم رکھے. اوکے جی, اللہ حافظ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاک اللہ خیر for IMS team leader to join the session. Inshallah we'll meet soon with the next in the next session inshallah. فیڈ بیک فارم شیئر ہو گیا ہے, جو کوشچنز رہ گئے ان کو اس میں سبمٹ کروا دیں. تھینک یو.